پیش کی اور ہمارے کی شریعتی تصدیقات پیش کر دی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے لکھا تھا کہ دعویٰ میں تو الزام لگایا کہ یہ عقیدہ ہرگز علماء دیوبند کا نہیں، ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا تھا کہ جو میں نے پیش کی تحذیر الناس میں نے تیرا پیش کی، یہ اس کا رد پیش کرتے کہ یہ قطعاً علماء دیوبند میں شامل نہیں ہے، یا تو ان علماء کا انکار کریں قاسم مولوی کہے وہ دیوبندی نہیں ہے، یہ کہے کہ ایسے بڑے انسان بھی جو دیوبندی نہیں ہے استعمال، یہ کہے اس کے عدد الحی لکھنے دیوبندی نہیں ہے، چھوٹا نہیں دیکھیں جو بات آپ ادھر ہی آ رہے تو بندی آپ کا ایک موش ہی نہیں ہے یار باپ زیادتی کر رہے نا بندی نہیں دیکھو یہ تبدیل کیوں نہیں کرتے تبدیل یا مانے کے رسول کریم ایک منٹ حضرت دیکھیں پورامن طریقے سے کیا ہے یہ جو بات پیش کی جا رہی ہے نحمد و نصلی علی رسول کریم، یہاں پر یہ دوسری ٹرن ہے اور دوسری ٹرن کے اندر ہر ایک ٹرن کے اندر غیر مقلدین، حالانکہ دوسری ٹرن کے اندر یہ چیز طے ہو چکی تھی کہ ایک آدمی بات ختم کر لے گا، بعد میں دوسرا آدمی اعتراض کرے گا، اس کی ٹرن کے اندر میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ان لوگوں نے جان بوجھ کر وہاں پر اصول بنا کر پھر انہوں نے اصول توڑا ہے، اور جان بوجھ کر آج پتہ نہیں غیر مقلدین کو کیا آ جا کر مصیبت بنی ہوئی ہے کہ بار بار ایک چیز کو وہ جو ہے اپنے اصول بنا کر اپنے اصولوں کو توڑ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز موجود ہے کہ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ نہیں ہے، علماء دیوبند کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ ختم نبوت پہلے سے ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، یہ یعنی کہ یہ ختم نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، یہ علماء دیوبند کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ چیز کے ساتھ موسیٰ ہیں، ساتھ زمین ہے، یہ ساری چیزیں علماء دیوبند کا عقیدہ نہیں ہے۔ میں نے ان کو پہلے ٹرن کے اندر چیلنج کیا تھا، اب کسی ایک عقیدہ کی کتاب سے ہمیں ثابت کر دیں کہ کسی علماء دیوبند والے نے لکھا ہو کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، کسی نے بھی اس چیز کے اندر عقیدہ کے اندر نہیں لکھا، بلکہ اثر ابن عباس کی اگر کسی نے تشریح کی ہے، اثر ابن عباس کی کسی نے اگر تشریح کی ہے تو اس کو بطور تشریح کے لکھ دیں گے۔ اور آپ کو یہ چیز بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خبر واحد کے ساتھ کبھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، خبر واحد سے کبھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ خبر واحد سے عقیدہ ثابت کرنا یہاں پر شروع کر دیا، اور میں نے یہ صفحہ نمبر 45 سے علماء عقائد علماء اہل سنت والجماعت سے اس چیز کو ثابت کر دیا تھا۔ یہ علماء عقائد علماء اہل سنت دیوبند مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں ہمارے اور مشائخ کا عقیدہ ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سردار و آقا اور پیارے شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، لیکن محمد اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور یہی ثابت ہے بکثرت حدیثوں سے جو مانن حد تواتر تک پہنچ گئی ہیں، اور نیز اجماع امت سے بھی سو حاشا کے ہم میں سے کوئی اس کے خلاف کہے، کیونکہ وہ جو بھی اس کے خلاف کہے گا وہ اس کا منکر ہے، ہمارے نزدیک کافر ہے۔ میں نے یہ چیز دکھا دی اور ہمارے یہ عقائد کی کتاب سے دکھا دیا۔ اگر کسی ایک عقیدہ سے بھی اگر میری بات پوری ہو لے پھر آپ بات کر لیں یا وہ بات کریں گے، یہاں پر جو ہے نا میں نے عقیدے کی کتاب سے دکھا دیا، وہ کسی عقیدے کی کتاب سے دکھا دیں۔ ہاں یہ جو روایت ہے کہ 7 زمین ہے، 7 موسیٰ ہیں، 7 آدمی، یہ ساری چیزیں یہ تو ہماری تو ہے نہیں ہے، یہ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اعتراض کریں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول کریں، یہ قول اچھا۔ اب پھر یہ چیز پر یہ بات ہوگی کہ وہاں پر میں نے اپنا دفاع کرنے کے لیے اپنی یہ چیز کو پیش کر دیا، پھر یہ جو انہوں نے قول پیش کیا اور اس پر ہمیں یہ کہا کہ اس قول سے یہ نبی ختم نبوت پر جو ہے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس کے اندر انہوں نے اور بھی بہت ساری خارجی باتیں کی کہ حضرت مولانا شریف تھانوی صاحب پر نبی علیہ السلام کا درود شریف بھیجا گیا، یہ وہ اس ساری کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں تھی کہ اس کے اندر 7 زمینوں 7 آسمانوں کا ذکر نہیں تھا۔ انہوں نے وہاں پر جو ہے نا موضوع سے بات ہٹ کر کی، مولا علی قاری رحمہ اللہ کا واقعہ ذکر کیا، موضوع سے ہٹ کر بات کی، یہ ساری چیزیں انہوں نے موضوع سے ہٹ کر بات کی۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ جو عقیدہ ہے 7 زمینوں والا یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ میں نے یہ چیز کہی ہے کہ کسی بھی جو ہے نا علماء کسی بھی ہمارے علماء کی عقیدہ کی کتاب سے ثابت کرتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو ان کا اپنا غیر مقلدین کا ہے۔ اور غیر مقلدین کا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے یہاں پر آ کر دھوکہ دے دیا، یہاں پر انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی سوال کے اندر، لیکن پھر ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر یہ دھوکہ نہیں چل سکے گا، پھر آگے چلے گئے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین، یہ ان کا اپنے غیر مقلد 5 مولوی نذیر حسین دہلوی، سید محمد اسد علی، محمد حسین، سید شریف حسین، اور وہ اس آسمانی جس نے بریلویوں کے مناظرہ کے اندر دیوبندیوں سے یہ حدیث لے کر پیش کی تھی، یہ وہ آدمی ہے۔ فرماتے ہیں کیا فرماتے علماء دین میں مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے کہ حدیث ان اللہ خلق سبع اراضین فی کل ارض آدم کا آدمکم ونوح کا نوحکم و ابراہیم کا ابراہیمکم و عیسیٰ کا عیسیٰکم و نبی کا نبیکم کفر ہے، اور جو اس کا اعتقاد رکھے وہ کافر ہے۔ زید کیا کہتا ہے کہ وہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے 7 زمینوں والا 7 چیزوں والا وہ کفر ہے، یہ بھی انہوں نے اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا لیکن کہتے ہیں کہ امر یہ چیز کہتا ہے کہ یہ چیز کفر نہیں ہے, یہ حدیث صحیح ہے, جو اس کا اعتقاد رکھے وہ مسلم ہے اور صحیح الاعتقاد ہے. یہ چیزیں یہاں پر موجود ہیں. جو اس کے ناقل و احمدین و عودات مسلمین ہیں, اور ان دونوں قولوں میں سے کون سا قول صحیح ہے اور کون غلط ہے. زید کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا غلط ہے, میں اس کا قائل نہیں ہوں, لیکن عمر کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے. اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے 5 علماء کرام فرماتے ہیں کہ زید جھوٹا ہے, زید جھوٹا ہے. زید یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہی دعویٰ یہاں پر ہے. یہی چیزیں کہ 7 زمینیں, 7 آدم, 7 نوح, 7 ابراہیم, 7 موسیٰ, 7 عیسیٰ اور 7 نبی علیہ السلام ہیں. یہ چیزیں زید جو کہہ رہا ہے, انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ زید جھوٹا ہے اور عمر ان چیزوں کو مان رہا ہے. عمر ان 7 چیزوں کو مان رہا ہے. وہ عمر جو ہے نا وہ سچا ہے اور صحیح الاعتقاد ہے. کہتے ہیں اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور اعتقاد زید کا درست نہیں ہے. زید کا عقیدہ درست نہیں ہے. جو اس چیز کو جھٹلا رہا ہے یہ زید کا عقیدہ نہیں ہے. یہ لوگ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کے اپنے 5 مولویوں کے یہاں پر سین موجود ہیں, 5 علماء کرام کے یہاں پر سین موجود ہیں. 5 علماء کرام جو ہے اس چیز کا رد کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا صحیح ہے, اور یہاں پر ان کے 5 علماء کے سین ہیں. 5 علماء کے سین آنے کے باوجود بھی اس چیز پر بار بار اس پر جو ہے شور مچاتے آ رہے ہیں اور بار بار اس چیز کا رد کرتے آ رہے ہیں. اور میں نے یہ چیزیں پیش کر دی. ہماری کسی بھی عقیدہ کی کتاب سے, میں پھر بھی بار بار مطالبہ کر رہا ہوں, ہماری کسی بھی عقیدہ کی کتاب سے دکھا دیں. اب یہ جو غیر مقلد عالم ہے سید فردوس علی شاہ صاحب, نیٹ پر یہ چیز موجود ہے. سید اہل حق .org یہاں پر اس کے اندر جو ہے نا موجود ہے. سید فردوس علی شاہ صاحب. اچھا یہ کتاب کیا ہے اس کا؟ حضرت مولانا دے دو ٹھیک ہے. یہ چراغ سنت کتاب ہے. چراغ سنت کتاب وہی جو تحذیر الناس والی بات پیش کر رہے تھے. یہاں پر سید فردوس علی شاہ صاحب اس کے اندر کیا لکھ رہے ہیں, وہ یہاں پر فرماتے ہیں, لکھ رہے ہیں جی, یہاں پر جو ہے نا تحذیر الناس کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں نیز مولانا محمد قاسم نے اپنی کتاب مناظرہ عجیبہ میں بھی اس مسئلہ کو واضح فرمایا ہے. شروع میں فرماتے ہیں حضرت خاتم المرسلین کی خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلم ہے, اور یہ بات بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ آپ اول المخلوقات ہیں. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 29 پر فرماتے ہیں خاتمیت زمانی اپنا دین اور ایمان ہے, ناک کے تہمت کا البتہ کچھ علاج نہیں. یہ ان کا اپنا آدمی کہہ رہا ہے کہ ناک تہمت کا کچھ علاج نہیں ہے. ان کا اپنا مولوی یہ کہہ رہا ہے اور یہ تحذیر الناس سے والے پیش کر رہے ہیں. خاتمیت زمانی سے مجھے انکار نہیں ہے, خاتمیت زمانی سے مجھے انکار نہیں ہے. یہ صفحہ نمبر 50 پر لکھ رہے ہیں. اچھا بلکہ یوں کہیے کہ منکروں کے لیے اذکار کی گنجائش نہ چھوڑیے. فضیلت کا جو اقرار ہے بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاؤں جماعیے اور نبیوں کی نبوت پر ایمان ہے, پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا. یہ وہ چیزیں نانوتوی صاحب کی ایک غیر مقلد عالم نے چراغ السنہ کتاب کے چراغ یہ اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے فیروز علی شاہ نے یہاں پر اس کو جو ہے نا پیش کیا ہے. ہاں یہ مسلم ہے کہ خاتمیت زمانی اجماعی عقیدہ ہے. پھر صفحہ 103 پر فرماتے ہیں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں, اس میں تعامل کرے اس کو کافی سمجھ. جو کہتے ہیں جو آدمی یہ چیز سوچتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی عالم ذکر ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا یہ عقیدہ تھا. الحمد ہاں جی تیسری ہے یہ چوتھی نبی سے کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا. یہ جائے کہ آپ کے مقصد زمین میں فرق کیجیے کہ اسی زمین میں کو اور نبی تجویز کیا جائے. اب نانوتوی بتاؤ جو بعد میں ختم نبوت کا قائل ہے کہ بعد میں کوئی نبی آ جائے, خاتمیت میں فرق نہیں. خاتمیت کو مانتا ہے کہ ہر نبی کی اس کی نبوت کا اثر رسول اللہ کہ جو آئے گا نبی کے واسطے سے آتا ہے. کہتا ہے کہ کسی نبی کا آنا نبی کی خاتمیت کے منافی. بتاؤ یہ اعتقاد یانیوں کی طرح یہ ختم نو کا انکار ہے کہ نہیں ہے, اور نانوتوی کافر ہے کہ نہیں. تار صاحب سمجھن دیو نانوتوی نے کفر کا فتویٰ دین دینے. ادھر اگے عبدالحی کی میں نے بات اسی کتاب سے پیش کی, بات نہیں پیش کی میں نے, عبدالحی اسی کتاب سے پیش کیا. ابو الجیش ادھر میری طرف جی ادھر ملٹر نے یہ پڑھا لین دو انہوں یار. تار صاحب پڑھن دیو
अगर मेनू बंद करो तो जो कर दो अदर करो। देखो हमने साबित किया ननोतवी से 6 मौलियों की तस्दीक पेश की, इसने ननोतवी की तरदीद की है। ननोतवी की तईद अब तो कर रहा, तस्दीक तरदीद नहीं कर रहा। यहाँ लिखा था कि ये दावा जो इल्जाम लगाया गया ये अकीदा हर चीज उलमा देवबंद का, अब तईद पेश करेगा, तरदीद कर रहा है। और हमने कहा ये खतरे नबूवत के डाकू है, कहा अल्लाह का कुल कहना। हम तो कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने कह दिया ला इलाहा इल्ला अना, सिर्फ मैं ही अल्लाह हूँ, इस तरह नबी ने अल्लाह के नबी ने कह दिया कि लोगों मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कोई नबी और नहीं हो सकता। लेकिन नोटवी चोर दरवाजे के लिए ये बात क्या के दरवाजा खोलता है, क्यों? देवबंदी नबी आने हैं। अब देवबंदी का डाका फिर सुन लो। कुरान कहता है, कहता बुखारी की मुस्लिम तक ना, हमने साबित किया कि कहा है कि आखिरी ईद, अब इसके बाद कोई ईद लग सकती, ये माना है और कोई नबी आ सकता नहीं। जो और नबी बाद में लाए वो मुनकर है खत्म नबूवत का, और आपके फतवे बकौल काफिर है। और अगली बात ये देखिए फतावा नबूवत पे डाका, हमने कहा नबूवत पे डाका डाला इन्होंने। अब तवज्जो कीजिए, ये सफा नंबर 218 फतावा रशीदिया है। ये फतावा रशीदिया में कुरान कहता है बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये रहमतल लिल आलमीन सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे देखो अब नबूवत पे डाका देखना, ये मौलवी शीगन गोई कहता है, कहते हैं सवाल हुआ लफ्ज़ रहमतल लिल आलमीन मखसूस आदत सल्लम से है या हर शख्स को कह सकते हैं? कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पहले नबी है फिर इल्ला है। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ अल्लाह रहमतल लिल आलमीन सिर्फ रसूलुल्लाह, ये कुरान का सीधा है। इधर देवबंद वालों डाका नबूवत पे देखो, नबूवत पे डाका देखो, कहते जवाब इधर डाका नबूवत है लफ्ज़ रहमतल लिल आलमीन, लफ्ज़ रहमतल लिल आलमीन सिफ़ते खासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, सिर्फ नबी रहमतल इमाम नाफिया फिर इल्ला हसर है, ला इलाहा इल्लल्लाह ला नाफिया इल्ला हसर है, सिर्फ अल्लाह इलाह, इधर सिर्फ रहमतल लिल आलमीन रसूलुल्लाह। नबूवत पे डाका है कि नहीं जी? फतावा रशीदिया तो फतवा कि रशीद गंगोई काफिर है। अगला फतवा लाओ जी, अशरफुस सवाने, इसमें कहा गया किसको? हाजी इमदादुल्लाह मर गया और गंगोई तो कहते हाय रहमतल लिल आलमीन, हाय रहमतल लिल आलमीन, हाय रहमतल लिल आलमीन। तुम्हारा नबी है, कुरान कहे रहमतल लिल रसूलुल्लाह, और इनको परेशानी बढ़ गई, नबी इनका मर गया। कुरान रहमतल नबी को कहे और इनका नबी हाजी इमदादुल्लाह रो कहते हाय रहमतल लिल आलमीन। वो रसूलुल्लाह थे काफिर है कि नहीं? और बता, हमने कहा था ये मेरे हाथ में सोने का तो मौलवी कासिम कहता है तस्बीह पकड़ता हूँ, हर दाना ऐसे बोलो, हर दाना कहते हैं मन का हो जाता है। आगे कहते क्या है? कहते हैं हाजी साहब ने कहा, हाजी साहब ने इल्फा में तसल्ली की, कहते मुबारक हो, ये नबूवत का आपके कल्ब पर फैजान होता है, और ये वो जिक्र है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के वक्त महसूस होता था। नबूवत दिल तक उतरा जी भाई, ये बोझ केड़ा जो नबी करीम, ये बोझ कौन सा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के वक्त महसूस होता था? बताना नबूवत पे डाका है कि नहीं है? डाका नबूवत पे डाका। और बताओ क्या किताब ये दीजिए, ये किताब मैंने पढ़ी, छेड़ा नहीं इन्होंने, दो फतवा थानवी का कुफर का, तब्दील भी नहीं की। अल्लाहुम्मा बेदारी में क्या कहता है? रिसाला इमदाद कहता अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना व नबीना अशरफ अली। कहता हालांकि अब बेदार हूँ, अब बेदार हूँ, ख्वाब नहीं है। अब बताओ बेदारी में कहता अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व नबीना व मौलाना। अब बताओ तो लाके नबी पे और थानवी में था, ये नहीं कहता और जालिम तू मुझे नबी का थानवी का जुल्म देखो, उस बेवफा ने क्या कहा? दफा मैं कहूँ को काफिर थानवी को क्या कहता है? कहता जनाब जवाब, अब थानवी का जवाब कहता इस वाकया में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ
तूने क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना अशरफ अली और नाउली। ये देखो मुरीद करते हैं नबूवत पे डाका, नबूवत पे डाका जो वलियों का लिखा डाका डाले हो। कहते हैं शाह सादक गंगोही एक तालिब इल्म से सामने कह दिया ला इलाहा हजरत ये ननोती की तहजीर जिसको साथ से देखो मेरी बात पूरी होने पता करना, मेरी इतराज बात पूरी होने देखो नबूवत पे डाका लिखा, नबूवत पे डाका लिखा चलो कहते देखो ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह। अब देखो ये बात देखो। हाँ जी अब नबूवत पर देवबंदियों का डाका खोलूंगा कि ये खत्म नबूवत के मुनकर डाकू ये देखो हम अहले हदीस के कुफरिया और खत्म नबूवत पे डाका। ननोतवी ने कहा हजरत शोर ना तार साहब तो शोर डालना पड़ता है, तार साहब की कोशिश ठीक बात ना खुले। देखो अब देखो देखे इन्होंने कहा देखो इन्हें कहा सानवी साद मूसा यार ताजा घुमो से जाओ मैं देता हूँ आप ये रसाला तज़ीरुन नास इसी में लिखा गया सात ज़मीनों सात आसमानों के। इसी से उन्होंने कहा है कि इसका माना ये चीज नबूवत के खत्म नबूवत का मुनाफी नहीं। इसी चीज से नतीजा निकाला न गंगोई ने मैंने निकाला न नोतवी ने इसी से नतीजा निकाला और इसी रिसाले में निकाला और कहा इस जमीन पे नया नबी भी आ जाए खातम नियत मोहम्मदी में फर्क दिखा ना। तो हमने दिखाया कि डाका अमलन भी डाला, ये दिखाया ना हमने कि जो इनका अकीदा है अमलन इन्होंने चोर दरवाजा खोला, खत्म नबूवत का दरवाजा तोड़ा और नए नबी ले आए। अच्छा वाली छानी पर नबूवत लाई वो कासम नोपी पे लाए सादक रसूलुल्लाह का राहिया जो है रहमत अली खासा रसूल नहीं। और इसी तरह इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के मरने पे कहा हाय रहमत अली आलमीन। क्या ये उसी रिसाले की बुनियाद पे नबूवत पे डाका है कि नहीं? सात आसमानों सात जमीनों वाला रिसाला जिससे ये नतीजा अखद किया कि इस जमीन पे अगर नया नबी भी आ जाए तो नबूवत पे खत्म नबूवत पे असर नहीं पड़ता। यही कहा है तुमने, ये अकीदा तुम्हारा इसी सात आसमानों वाली किताब सात जमीनों वाली की। अभी तक तुमने ये नहीं कहा जो ये अकीदा रखा वो काफिर है। इन्होंने पेश किया फतवा नज़ीरिया। हमने कहा था हक बनता था कि दावे पे आते कि देखो ये हमारे उलमा देवबंद की तरतीब तो तुम्हारे नजीर से लिखी है। हक बनता था ना, हक बनता था। तुमने लिखा ये पढ़ो लिखा था जो इल्जाम लगाया गया ये अकीदा हरगिज़ उलमा देवबंद का नहीं। अच्छा कहते हैं तो जो तार साहब सुनो कहते जी अब अगर बना क्या आया कहते खबरे वाहिद से अकीदा साबित नहीं होता। आया खबरे वाहिद से, खबरे वाहिद का माना क्या? बात रसूलुल्लाह की है ना, साबित नबी से सही साबित है, बात रसूलुल्लाह की है, यही है ना। अब जो नबी की बात का मुनकर किस खाते में डालोगे इसको? अगर नबी की बात से अकीदा साबित नहीं होता बताओ वो मुनकर रसूल कौन होगा? किस खाते में जाएगा? ये कहते हो कि अपने बुजुर्गों को नबूवत की कुर्सी में बैठाते हो और खबरें बाहर कह के रसूलुल्लाह की बातों का इनकार करते हो। ये भी खत्म नबूवत पे डाका है, ये भी खत्म नबूवत पे डाका है। और इससे भी आगे चलिए मोहतरम, मैंने पेश की किताब ये इन्होंने अभी तक तरदीद नहीं की। उलमा देवबंद की तरदीद, कासिम ननोतवी की तरदीद साबित। इन्होंने कहा कुफर है। वो किताब दी इन्होंने ये अपने बढ़िया दी अल मुहन्नद। ये देखो इन्होंने कहा काफिर। आप ये किताब पकड़ लें, कासिम ननोतवी से तरदीद दिखा दें, कासिम ननोतवी के नजरिए की तरदीद दिखा दें। इस किताब से कासिम ननोतवी के नजरिए किताब दी इन्हें को इस किताब को कासिम ननोतवी नजरिए तरदीद कर रही हो सब जमीन आसमान तरदीद कर रही हो। दावे वाली शीट नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह साहब का जो जितने भी मुनाजरे हुए उनकी तरह आज का भी मौजू और था, बात यहाँ पर और चल निकली। जब मैंने इस चीज पर तवज्जो दिलाई तो अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर थे। हमारे साले साहब ने उनको दोबारा इस चीज पर लाया कि असल जो मौजू है उस मौजू पर बात करें।
اور کبھی یہ مولانا شریف تھانوی صاحب کے حوالے دیتے ہیں اور کبھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی کسی کے کبھی کسی سے کبھی فتاوی رشیدیہ سے والے، جبکہ ساتھ زمینوں اور آسمانوں والا موضوع تھا۔ اکابرین نے یہ موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ تھا کہ اکابرین دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ 7 زمینوں میں 7 آدم، 7 نوح، 7 ابراہیم، 7 موسیٰ، 7 عیسیٰ اور 7 ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس چیز پر انہوں نے دلیل پیش کرنی تھی کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے۔ میں نے عقیدے پر 2 ٹرنیں جو پہلے گزری، دونوں کے اندر یہ چیز کہی ہے کہ یہ چیزیں اس کے اندر آپ بات کریں، جو چیزیں میں نے یہ چیز کہی تھی کہ کسی بھی عقیدے کی کتاب سے ثابت کر دیں۔ اب عقیدے کی کتاب سے اب اس کے اندر 2 چیزیں، عقیدے کی کتاب سے اب انہوں نے یہ چیز تو انہوں نے دکھا سکے نہیں کہ جو ہے نا عقیدہ ہے کہ یہ ایک حوالہ دنیا کے اندر کوئی بھی ان کو مل جائے ہماری کسی ایک عقیدے کی کتاب کا تو اس کے اندر یہ دکھا دیں، وہ تو یہ دکھا سکے نہیں ہے۔ اب یہ چیز کہ اب انہوں نے اس چیز سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور دیوبندی جو ہے نا ختم نبوت کے منکر ہیں، تو اس کے لیے میں نے یہ ساری چیزیں عقائد علماء اہل سنت سے پیش کرتی تھی جو علماء دیوبند کے عقائد ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر 45 سے میں نے مکمل وضاحت کے ساتھ پیش کرتی تھی۔ اور میں پھر تیسری دفعہ پیش کر رہا ہوں کہ باکثرت حدیث و جمانہ نادے تواتر تک پہنچ گئی ہیں نیز اجماع امت سے، سواشا کہ ہم میں سے کوئی اس کے خلاف کہے کیونکہ جو اس کا منکر ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ یہ تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں جو اس کا منکر ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ اب یہ چیز جو رہی ہے کہ انہوں نے یہ جو آپ نے الزام لگایا ہے کہ دیوبندی اس لحاظ سے کافر کہتے ہیں، تو اس کی جو بات ہے بیچ میں آپ نے ٹھیک ہے اچھا۔ اب یہ چیز جو انہوں نے بتائی تھی، اب اس چیز پر میں نے 2 حوالے پیش کیے تھے، 2 حوالے ان کے پیش کیے تھے، 5 غیر مقلد عالم ایک طرف اور یہ 6ٹھا مولوی میں نے پیش کیا تھا اسی تحذیر الناس پر بات کرتے ہوئے، اسی تحذیر الناس، اسی جو ہے نا 7 زمینوں 7 آسمانوں والا یہ سارا جو واقعہ تھا، اسی کے اندر ساری جو روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، اسی پر میں نے جو ہے نا 5 علماء کے یہاں پر پیش کیے، اور 6ٹھا میں نے جو ہے نا چراغ سنت سے پیش کیا کہ علامہ شریف تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ جو کافر کا نعرہ لگا رہے ہیں، کافر کو جو کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کا اپنا آدمی جو ان کا اپنا عالم ہے وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ چراغ سنت کے اندر سید فردوس علی شاہ صاحب، یہ مکتبہ نظیریہ جناب بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور، اس سے یہ اس کی اشاعت ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب مناظرہ عجیبہ میں بھی اس مسئلہ کو واضح فرمایا ہے، اس مسئلہ کو واضح فرمایا ہے۔ توجہ کریں جی، بعد میں آپ کو یہ بات بھول جاتی ہے، آپ باتوں کا جواب نہیں دیتے۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے ان کی اپنی کتاب غیر مقلدین کی اپنی کتاب اس کے اندر لکھا ہے، مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب مناظرہ عجیبہ میں بھی اس مسئلہ کو واضح فرمایا ہے۔ شروع میں فرماتے ہیں حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلم ہے، اور یہ بات بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ آپ اول المخلوقات ہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ 39 پر لکھتے ہیں، غیر مقلد لکھ رہا ہے کہ دیوبندی کیا کہتے ہیں کہ خاتمیت زمانی اپنا دین اور ایمان ہے، ناک تہمت کا البتہ کچھ علاج نہیں ہے۔ غیر مقلد کہہ رہا ہے کہ ناک تہمت کا کچھ علاج نہیں ہے، یہ بھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ناک تہمت ہے ان کی، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کا اپنا غیر مقلد رد کر دیں، رد کر دیں، اس کو کافر کہہ دیں، کافر کہہ دیں۔ یہ جو مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی حمایت کر رہے ہیں اس کو کافر کہہ دیں۔ اچھا، پھر کہتے ہیں خاتمیت زبانی سے مجھے انکار نہیں، کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، یہ دیکھیں واضح لکھا ہوا ہے کہ صفحہ نمبر 50 پر فرماتے ہیں خاتمیت زبانی سے مجھے انکار نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ منکروں کے لیے انکار کی گنجائش نہ چھوڑی۔ فضیلت کا اقرار ہے، بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاؤں جما دیے، وہ کہتے ہیں اقرار کرنے والوں کے بھی پاؤں جما دیے، اور نبیوں کی نبوت پر ایمان ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا، کسی کو نہیں سمجھتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہاں یہ مسلم ہے کہ خاتمیت زمانی اجماعی عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس چیز پر اجماع امت بھی ہے۔ یہ ان کا اپنا مولوی مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی جو ہے نا حمایت کر رہا ہے، اور یہ آج کے مولوی جو ہیں یہ ان کی اٹھ کر تردید کر رہے ہیں، کہتے ہیں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کے ہونے کا احتمال نہیں، کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو احتمال ہی نہیں ہے۔ پھر آگے یہاں پر یہ نہیں کہتی ہے کہ احتمال نہیں، بلکہ اس کے آگے بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو اس میں اندر تعامل کرے اس کو کافر سمجھ سکتا ہے۔ جو آدمی مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا یہ معنی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو آدمی یہ غور بال کوئی اور نبی آ سکتا ہے وہ کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، جبکہ یہ لوگ ہم پر بار بار اس چیز پر الزام لگا رہے ہیں مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا یہ عقیدہ تھا، جبکہ اسی چیز پر یہ پورا لے
ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے علاوہ جو انہوں نے دعویٰ نظیریہ کا تھا، دعویٰ نظیریہ کے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. فتاویٰ نظیریہ کے اندر یہی جو موضوع چل رہا تھا، موضوع کے اندر یہ چیز تھی کہ قابرین دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ 7 زمینوں میں 7 آدم، 7 نوح، 7 ابراہیم، یہ ساری چیزیں جو انہوں نے ذکر کی تھی، یہی چیزیں ان کا اپنے 5 مولوی لکھ رہے ہیں. محمد اسد علی اور اس کے علاوہ محمد حسین اور سید شریف حسین اور محمد نذیر حسین، یہ 4 آدمی ہو گئے، اور امیر احمد نقوی سہمانی، یہ جو ہے نا 5 آدمی ہو گئے. ان کے 5 مولوی لکھ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ زید جھوٹا ہے. وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین میں مفتیان کرام شرح متین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے کہ حدیث شریف بیان کرتے ہیں کہ زید کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ جھوٹی ہے اور یہ کفر ہے. کہتے ہیں یہ جو انہوں نے مسئلہ لکھا ہے، زید کہتا ہے کہ یہ کفر ہے، عمر کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ زید سچا ہے یا عمر سچا ہے. اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں زید جھوٹا ہے اور فاسد الاعتقاد ہے اور عمر سچا ہے. عمر جھوٹا ہے. اب یہاں پر بھی اسی مثال کو لے لیں، کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے. یہ اپنے 5 مولوی کس کو سچا کہہ رہے ہیں، کس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. آپ کے سامنے یہ چیز موجود ہے. بار بار تیسری دفعہ آپ لے رہے ہیں، اس کا کوئی حل کوئی نہیں، جواب ہی نہیں آیا، نہیں آنا بھی نہیں انشاءاللہ. یہاں پر یہ ساری چیز تھی کہ جو یہ عقیدہ. باقی یہ چیز کہ یہ جو چیز ہے کہ 7 آدم علیہ السلام ہے، 7 نوح ہے، 7 ابراہیم ہے، ہمارے علماء کرام نے جو تحذیر الناس کے اندر جو لکھا ہے، دوسری جو لکھا ہے، انہوں نے اس روایت کو رد نہیں کیا اور اس کو عقائد کے اندر شامل نہیں کیا، اس کو عقیدے کا حصہ نہیں بنایا. باقی اس حدیث کو ایک حدیث آگے، ایک روایت آگے تھی، وہ صحیح روایت تھی، لہذا اس روایت کو انہوں نے جو ہے نا مان لی ہے. لیکن اس کے اندر یہ نہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارا مستقل عقیدہ ہے، بلکہ اس کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. یہ جو عقیدہ بنایا ہے یہ تو ان لوگوں نے اپنوں نے عقیدہ بنایا، اور 5 ان کے مولوی وہ میں نے پیش کر دیے فتاویٰ نظیریہ کے اندر، اور 6 جو ہے مولوی اور چراغ سنت کے اندر وہ میں نے فردوس علی شاہ پیش کر دیا. 6 مولوی ان کے اپنے جو ہے نا اس مسئلے پر ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہم پر الزام لگانے آئے ہیں. اچھا اب اس مسئلے پر اسی مسئلے پر یہ جو چیز ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان، ان جو ہے نا مسائل کے اندر ہمارا جو ہے نا اس کے اندر کیا عقیدہ ہے. میں ان کو نشان جگہ مجھے نشان لگے ہوئے ہیں، میں بولے ان کو پیسہ دے رہا ہوں. اچھا یہ سوال ہے، سوال یہ ہے، یہ فتاویٰ احسن الفتاویٰ ہے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے. مفتی رشید صاحب کا احسن الفتاویٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 505 پر فرماتے ہیں. اس کے اندر موضوع انہوں نے بتایا تحقیق حدیث فی کل ارض آدم. یہاں پر فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرح متین. اس کے اندر ادھر توجہ کریں گے، ہماری بات بھی سنا کیا کریں. میں آپ کی ایک بات کا رد کرتا ہوں، ایک بات کا رد کرتا ہوں. مزہ تب ہے جب آپ بس اب بولنا نا، اب تیری ٹرن نہیں ہے، اب تیری ٹرن نہیں. جب آپ مجھے بلاتے ہیں تو میں ایسے بولتا ہوں. یہ ان لوگوں کا اخلاق ہے، یہ ان لوگوں کا اخلاق ہے. یہ فرماتے کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرح متین اس مسئلہ میں کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حدیث میں ان اللہ خلق سبع ارضین فی کل ارض آدم کا آدمکم و نوح کا نوحکم و ابراہیم کا ابراہیمکم و عیسیٰ کا عیسیٰ و نبی کا نبیکم الی آخری. کیا یہ درست ہے؟ پہلی زمین اور دوسری زمین میں کتنا فاصلہ ہے؟ کیا ہر ایک زمین میں اس طرح نبی گزرے ہیں اور اسی طرح کے آدمی گزرے ہیں؟ باوالا کتب ما عبارات تحریر فرمائیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزوں کو جو ہے بحث کے اندر کرنے کے اندر مختلف جو ہے محققین کی بحث کرنے کے اندر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ورنہ حقیقت وہی ہے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ دوسرے طبقات میں حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا وجود ثابت ہے نہیں. ہمارے تو علماء کیا کہہ رہے ہیں کہ وجود دوسری جگہوں پر ثابت نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ احسن الفتاویٰ کے اندر لکھ دیا. یہ احسن الفتاویٰ ہے، یہ اس کا صفحہ نمبر 505 ہے، صفحہ نمبر 505. اور ان کے اپنے میں نے دکھا دیا، ان کے اپنے مانتے ہیں. الزام ہم پر لگانے آئے ہیں اور مانتے خود ان کے ہیں، دوسرے کے گھروں کو بچا رہے ہیں، خود ان کے اپنے گھروں کو آگ لگی ہوئی ہے جو ان کو خود نظر نہیں آ رہی، اور الزام دوسروں پر لگانے کے لیے آگے ہیں. باقی یہ چیز تفسیر ابن کثیر اس کے حاشیہ لکھنے والے کون سے ہیں؟ تقریر اس کے کرنے والے کامران طاہر ہیں اور اس کی تحقیق کرنے والے حافظ زبیر الجئی صاحب ہیں. اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، اچھا سورۃ الطلاق کے اندر وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے اسی حدیث پر کہتے ہیں ابن جریر میں، یہ صفحہ نمبر 364 ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں 28ویں پارے کے اندر سورۃ الطلاق کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ابن جریر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اگر میں اس کی تفسیر تمہارے سامنے بیان کروں تو اسے نہ مانو گے اور نہ ماننا جھوٹا جاننا ہے. اور روایت میں ہے کہ کسی شخص نے شاید کا مطلب پوچھا تھا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کیسے باور کر لوں، جو میں تجھے بتلاؤں گا تو تو انکار نہ کرے گا. اور روایت میں مروی ہے کہ ہر زمین میں مثل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور اس زمین کی مخلوق کے ہے. یہ کون ہے؟ زبیر الجئی، کامران طاہر وغیرہ، یہ اس کے اندر لکھ رہے ہیں.
یہ اس کے اندر اپنے علماء میں نے کتنے پہلے پیش کر دیے 6 علماء ان کے پہلے پیش کر دیے اپنے میں نے علماء اہل سنت دیوبند کا جو عقائد کتاب تھی وہ پیش کر دی صفائی کے اندر 5 علماء پہلے پیش کیے وہ چھٹا تھا اب دیکھیں انہوں نے ایک حوالہ پڑھا کہ یہ حدیث جو کہتا ہے حدیث جھوٹی ہے، حالانکہ حدیث کا جھوٹا ہونا اور چیز ہوتا ہے، شاذ ضعیف ہونا اور چیز ہوتا ہے۔ ہم نے جو بات پیش کی فتاوی نظیرہ میں پیش کیا نا، یہ دیکھیے یہ کہتے ہیں فتاوی نظیرہ، اب بات بیچارے کوئی نہیں آتی، بات فتاوی نظیرہ لے کے بیٹھ جاتا، ٹائم جو پورا کرنا ہوا، حالانکہ ہم نے فتاوی نظیرہ ان سے لیا اور ان سے لے کے پڑھا، اور اسی سے میں نے پینسل سے نشان لگا کے دیا کہ حضرت اوپر خوف لکھا ہے اس کا، دیکھو تو جیسے پڑھو حضرت تار بھائی اب دیکھو نا پھر یار آپ کیوں کھیل کرتے تھے موضوع خراب کرتے ہیں۔ اب دیکھیں قال الباقی اسناد صحیح الا انه شاذ، دیکھو پہلی اثر اس نے بات کی صحت میں سے بحث ہی نہیں ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے فتاوی نظیریہ میں کہ دیکھو کہ اور جو اس کے ناقل ہیں وہ کافر ہیں، حالانکہ شاعر نبی کی ہے، کافر کیسے ہو گئے ناقل؟ ٹھیک ہے، وہ مسئلہ ایک چیز ہی مابین متنازع ہے، بات کو صحیح کہتے بات صحیح نہیں کہتے، شیخ نے جو بیان کیا ہے ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے، وہاں تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ 7 آسمانوں میں اور 7 زمینوں میں ہر الگ نبی ہے، یہ فتاوی نظیرہ کی بحث ہی نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ ایک اگر 2 یہ انہوں نے لکھا کہتے ختم نبوت زمانی مسلم ہے، لفظ بولا، اب دیکھنا کہتے ختم نبوت زمانی مسلم کا معنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ نبی نئے کا آنا رسول اللہ کی خاتمیت کے منافی ہے، یہی ہے نا جی۔ اب دیکھنا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مولوی سرفراز صفدر کی، آپ نے تردید پیش کرنی تھی، میں تائید پیش کر رہا ہوں تحذیر الناس کی کہ آپ کے بڑے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں ڈاکو، اور یاد رکھنا اور ختم نبوت زمانی کا ڈاکہ دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سرفراز صفدر بھی نبوت کا مانتا ہے قائل ہے، یہ دیکھنا ذرا کہتا ہے آپ کی ختم نبوت کوئی اثر اور زیادہ نہیں پڑتی کیونکہ ہر قسم کا مرتبہ آپ پر ختم ہے۔ یہ کتاب ہے، کتاب کا نام دانی دارالعلوم دیوبند اور مکتبہ صدریہ کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 63 ہے، اور لکھا ہے کہ ہر قسم کا مرتبہ آپ پر ختم ہے، لہذا کوئی آپ سے پہلے آئے، کوئی آپ سے تو جو کوئی آپ سے پہلے آئے یا بعد کو آئے یا بعد کو آئے، دیکھیں جی کہتے ختم نبوت زمانی مسلم ہے، ختم نبوت زمانی کا معنی کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو آنے کا قائل وہ کافر ہے۔ آج سرفراز صفدر پر اللہ فتوا کہ سرفراز صفدر کافر ہے، تم تو فتوا کو دے، دیکھو کہتے ہیں لہذا آپ سے پہلے آئے یا بعد کو آئے، اگر زمانی مسلم ہے تو بعد میں آنے سے خاتمیت ٹوٹی گی نہ ٹوٹی، خاتمیت ٹوٹ گئی نہ ٹوٹ گئی، پھر زمانی مسلم تو نہ رہی۔ اگر ختم نبوت زمانی مسلم ہوتی جس کا معنی نبی علیہ السلام کے بعد وہ نبی نہیں آ سکتا، یہ تو سرفراز صفدر بھی قائل ہے کہ بعد میں آ بھی جائے تو نبی کی خاتمیت پہ فرق نہیں پڑتا، ڈاکہ ڈال کھڑے۔ پھر دیکھو ہم نے کہا ڈاکو ہے ختم نبوت کے، یہ دیکھو حوالہ میرے ہاتھ میں سوانح قاسمی کا ایک اور، توجہ سے یہ صفحہ 477 ہے اور یہ جلد اول ہے، اس میں لکھا مولانا قاسم محمد قاسم صاحب میں دیکھو میری بات کو رہے، ہم نے کہا نبوت پہ ڈاکو ہے نا، یہ کہتے ہیں ختم نبوت زمانی مسلم، ہم نے توڑا کہ تمہارے بعد نبی بھی آ جائے تو نبوت ختم نہیں ہوتی، اور تم نے نبی کھڑے کیے تو میری بات پوری ہونے دیتا ہوں اسی کو بنیاد بنایا ہے، یہ تو میں کہتا ہوں۔ دیکھیں ایک منٹ میری بات پوری ہونے دے، بعد میں کریں، میری بات پوری ہونے بعد بات کریں، دیکھیں میری ایک منٹ، ہاں دیکھیں محترم دیکھیں، ارے میری بات سنو نا آپ تار سے سنو، ارے میرے پاس آئے تو میرے قریب ہو جائیں، میرے قریب ہو جائیں، ارے بات ٹائم روک لیں، ٹائم روک تھوڑا سا دیکھو یار اتنے نہ جاؤ، پہلے سنو، دیکھو آپ پہلے پڑھ دوں نا، دیکھو یہ سوانح قاسمی میں ہے، آج دو بھائی کیمرہ لے آؤ، سوانح قاسمی ٹائم سن، کہتے ہیں مولانا محمد قاسم صاحب میں شان ولایت کا رنگ غالب تھا اور مولانا گنگوہی میں شان نبوت کا، اور دیتا ہوں جواب، طاہر یاد دیکھو طاہر بول رہا نہیں بول رہا،
तार बोला नहीं बोला कर रहा ना ये। अब देखो अब क्या कर रहा है, अब मैं देता हूँ जवाब कहां से आया। अब देखो ये हमारी तहरीर है जिसमें ये लिखा तहरीर ड्राइवर का टाइम रोको जी, मैं दिन या तेन मौजूद साबित करने की परेशानी तो नहीं। अल्लाह के बंदो मैंने साबित करना ना, आपके जब मौजूद से मुतलका ना आएगी फिर मुझ पे इतराज बनेगा। तार तो आया शोर डालने के लिए माहौल खराब हो, तार का मिशन ये है। अब तो जो अच्छा मुझे बताएं, देखो जब मैं पढ़ता हूँ एतराज, जब मैं बोलने लगता हूँ तो उसको सपना शुरू कर देते हैं। अब मुझे बताएं किसको समझाऊं। गल होगी पूरी जेड़ा पढ़ाना जे देखो तार साहब जो सबक उसको देना दे दो, दरम्यान में नहीं बोल रहे मैं पढ़ने लगूं। अच्छा ये देखें एक मिनट नहीं मैंने आपके बारे में मेरी ये तो तफसीर यार बात जब ये मेरा जब मैं एतराज फिर बात करना, बात जो है मेरी बात पे है फिर बात करना। सवाल ये है कि जब मैं बोलता हूं तो आप कहते हैं जी वाला मुतलका नहीं, हालांकि मेरा हवाला मेरा मुतलका होता है। सिर्फ इनका मकसद क्या है, शोर मचा के बात को उलझा दो, लोगों को समझ ना आने दो। ये मिशन है ताहिर का, क्योंकि अपने किस्म पे पर्दा डालना, अपने बड़ों के गंदे अकीदे को छुपाना है, सीधी साफ बात है। ताहिर की मजबूरी है कि बात साफ ना होने दो, बात साफ हुई तो लोग जूते मारेंगे कि कादियानियों से तुम बदतर हो, वो भी खतरों के मुनकर है, तुम भी मुनकर हो। अब ताहिर को पता लोगों ने जूते मारने हैं, क्योंकि हम खतरों के मुनकर हैं। अब बात शोर मचाने के लिए करो कि 7 जमीनों 7 आसमानों की बात सुन रहा नहीं बात मुझसे कर रहा हूँ, टाइम से बात करूंगा फिर बात करना नहीं ऐसे। देखो जब मुझे आपने इनसे मुखातिब करवाया है कि इस 7 जमीनों पर बात करो, अब जब देखो आप यार मेरी बात कर रहे हो ना, और टाइम मेरा टाइम का यार देखो ना, ये ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा नहीं है। नहीं देखो ना जब मैं बोलने लगता हूँ फिर आपको कहना रहते ये मामला, मेरी बात नहीं पूरी होने देते। देखो ना क्यों जाते बात को, ताहिर का तो मिशन ही ये है यार। मेरे देखो अपनी टर्म में ताज करे ना, अपनी टर्म में ताज, मेरी टर्म में क्यों नहीं पढ़ने देते। ये चाहते हैं कि शोर पड़े बात ना पड़े। हजरत मैं तो मौजूद पढ़ रहा हूँ, अब देखिए ना ये मौजूद क्या पढ़ा, एक बैठा लो। अब देखो मौजूद बात है, अब तो जो करना आप तो सुनिए मेरी बात। इन्होंने लिखा है तहरीर के ऊपर, ये टाइम रहा था बंद रखना बड़का जो तहरीर, ये तहरीर है। अब तो जो करना था मैं बताता हूँ ये तहरीर क्या कर रहे हैं। अब तो जो से गुस्सा लगेगा इनको, मुझे फिर पता क्या कर सकते यार, जब मैं बात करता हूँ मुझे बात पूरी तो होने दिया करो ना। मैं बात करता हूँ तो मैं बोलना शुरू कर देती हूँ, ये कौन सा इंसाफ है। नहीं देखो ना इसका नुकसान ये होता है कि जब ताहिर तू आप से मजबूर है, बद अखलाक आदत से मजबूर लोग हैं आप। यार देखो क्यों मेरी बात ताहिर आप मेरी बात क्यों नहीं देते। नहीं देखे ताहिर क्यों मेरी बात पूरी, ताहिर क्यों बोलता नहीं मेरी। देखो ना जब मैं अपनी बात करने लगूँ तहरीर कर रहा हूँ, अब क्यों नहीं बोल, नहीं टाइम नहीं, मैं इनको समझा रहा हूँ। नहीं क्यों जब आप टाइम लोग बताते हैं क्यों बताते हैं, नहीं मैं बात समझाऊंगा। देखो या इतराज ना करते, देखो या तो इतराज ना करते, आपको समझाएंगे इसका जवाब देंगे, ये जवाब फिर इनको देंगे, समझाएंगे आप जवाब देंगे, टाइम स्टॉप रहेगा। चले करे मुझे देखो क्यों समझाएंगे, नहीं समझाएंगे, अगर वो समझाएगा तो ना बात आपकी मुखातब नहीं किया मैंने किया। देखो ना मैंने जवाब देना, इन्होंने मुखातब किया ना, इन्होंने तो मुझसे देना, मैं जवाब देना मेरा हक है ना, मैंने आपको देना ना। चूंकि देखो इन्होंने आपको गलत डील रहा है, इन्होंने आपको डील करने की कोशिश की। यार बात सुनो ना मेरी, अब क्या देखो ना ये ज्यादती नहीं है। देखो जब इन्होंने एतराज कर लिया, इन्होंने आप पे एतराज किया मेरे खिलाफ आपके सामने, ठीक है, मेरे साथ करते मैं डर जवाब देता। इन्होंने आप पे सामने एतराज किया कि ये मौजू के मुताबिक नहीं चल रहे। अब आपने मुझे मुखातब किया, देखिए मैंने जवाब आपको देना ना, तो अब मुझे आपको जवाब क्यों नहीं देने देते। ये देखो ना जब असूल की बात है, जब मुझे मुखातब करते हैं आपकी तरफ, आपके जरिए मुझे मुखातब कर रहे हैं, तो मैंने देखो जवाब को देने देना ना। ये कौन सा तरीका कि अगले बंदे की गुफ्तगू बार-बार रोको ताकि गुफ्तगू में तसलसल न रहे, लोगों को बात समझ ना आए, हमारा जो ये गलत अकीदा गंदा अकीदा छुपा रह जाए। ये तो नहीं छुपा रहने देंगे हम, देखो ना हम तो नहीं छुपा रहने देंगे। हमने तो ये नकाब कुशाई नहीं, देखो ना यार मुझे जवाब देने देना। फिर देखिए जब बुजुर्गों को मुखातब करके मुझे कहा है कि जवाब, मैं उनको जवाब नहीं देना मैं उनको, यार फिर क्यों बोलते दरमियान में। अब देखो मैं शुरू होगा ना, बोलना शुरू हो जाएंगे। अब देखो मोहतरम ये तवज्जो करना, ये दुआ इधर देखते मोहतरम, ये तवज्जो करेगा। लिखा है दावा
جو الزام لگایا گیا یہ عقیدہ ہرگز علماء دیوبند کا نہیں. اب تو جو کرنا یہ منہ سے کون ہٹا ہے؟ یہ فتح پیش کیا، اس میں وہ مجھے لفظ دکھا دیں جس میں یہ ہو کہ ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ نہیں، اس عقیدے کی نفی کا لفظ آیا کوئی؟ دیکھو توجہ کرنا میری بات، میں بتانے لگا ہوں کہ یہ منہ سے کیسے بھاگ رہے ہیں. اب بھائی نے توجہ کر، اس پورے اصل الفتاوی میں سے نکال دیں کہ یہ جو لکھا ہے کہ 7 آسمان 7 میں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر الزام ہے، ان کا یہی ہے نا دعویٰ. اب اصل الفتاوی پیش کیا انہوں نے، موضوع سے باہر کون گیا؟ میں چیلنج سے کہتا ہوں پورے اصل الفتاوی سے یہ نکال دیں کہ 7 زمینوں 7 آسمانوں والی بات کہ ہر زمین میں الگ ایک نبی ہے، یہ ہمارا نظریہ نہیں، عقیدہ نہیں. یہ اصل الفتاوی تردید پیش کی ہے. دیکھو نا ان کا ذمہ ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ جو الزام لگایا گیا یہ عقیدہ ہر یہ بات ہے نا. دیکھو ایک منٹ ہے، انہوں نے تردید کرنی نا، اصل الفتاوی تردید پیش کی ہے، فتاوی نظیرہ سے تردید پیش کی ہے. دیکھو ابن کثیر کو میں سارے کرتا ہوں، ابن کثیر سے تردید پیش کی ہے. دیکھو نا بعد جی اصول کدھر چھوڑا، دیکھو نا یہ ہے ان کا دجل کہ انہوں نے فتاوی نظیریہ پیش کیا، ابن کثیر سے پیش کی، کسی سے بھی تردید نہیں آئی. جبکہ انہوں نے کہا ہے یہ دیکھیے یہ کریے، دیکھو انہوں نے کہا دعویٰ ہے کہ دیکھو جو الزام لگایا گیا یہ عقیدہ ہرگز علماء دیوبند کا نہیں ہے، یہ ہے نا. تو حق بنتا تھا اصل فتاوی سے تردید دیتے، حق بنتا تھا ابن کثیر سے تردید دیتے، حق بنتا تھا فتاوی نظیریہ سے تردید دیتے، لیکن تردید نہیں آئی تو موضوع سے خارج ہوئی نا بات. حق بنتا ہے تو موضوع بگاتے. ہاں اب شروع کرو جی، اب شروع کرو، اب بولنا نہیں ہے، اگر بولے میں ٹائم روک دوں گا. اب توجہ کرو جی. انہوں نے کہا 7 آسمانوں زمینوں کی بات، ہم نے کہا 7 آسمانوں زمینوں کی بنیاد پہ ہی قاسم نانوتوی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی آ جائے خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا. 7 زمینوں آسمانوں کی بات پہ کہا نا. یہی سوال ہوا شروع میں، دیکھ رہو تحریر الناس کے شروع میں، اسی کے جواب کے اندر ہی یہ عقیدہ انہوں نے بنایا اپنا، جو اس میں لکھا کہتے ہیں جی عقیدے کی کتاب میں ہو، یہ بات کہہ رہے نا، عقیدے کی کتاب کے اندر ہو. آپ پورا قرآن پڑھ لیں، قرآن نے ابو جہل، ابو لہب، قطبہ، شیبہ، ولید، یہودی، عیسائی، ان کے وہ عقیدے تردید کے لیے ان کی عقیدے کتابوں میں لکھے تھے کہ جو ان کے ہم عام پائے جاتے تھے. یہ تو بات آپ کی اصول کے خلاف ہے کہ تو کل اٹھے گا کہ اگر تمہارا مسلمان اسلام صحیح نہیں، ابو جہل کی عقیدے کی کتاب پیش کرو جس کا قرآن رد کیا ہو، ابو لہب کی عقیدے کی کتاب پیش کرو جس کا قرآن رد کیا ہو، قطبہ شیبہ ولید کی عقیدے کی کتاب پیش کرو جس کا قرآن رد کیا ہو، جناب یہودیوں کی عقیدے کی کتاب پیش کر لے کے آؤ، عقیدے کی کتاب ہو یا عقیدے کی کتاب ہو. یہ تمہارا اصول قرآن کے بھی خلاف ہے. اور ہم نے کہا تم نے کہا نبی کے بعد نیا نبی آئے، خاتمیت میں فرق نہیں آتا، اس کی میں نے مثالیں دی ہیں. یہ جو میں والے پیش کر رہا ہوں نا، جو میں نے پیش کیے، میں نے کہا اس کی تصدیق میں نے پیش کی. 6 دیوبندی مولویوں سے تردید نہیں آئی، فتاوی اصل فتاوی سے تردید نہیں آئی، فتاوی نظیریہ سے تردید نہیں آئی، ابن کثیر سے تردید نہیں آئی، اس سے بھی اس بات کی تردید نہیں آئی. جب تردید نہیں آئی، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، میں نے وہ ختم نبوت کے ڈاکوؤں کی نقاب کشائی کی ہے کہ دیکھو جیسے تھانوی کے کم میں پڑھے گا درود اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا لا الہ الا اللہ. یہ مثال ہے اس کی کہ نبی کے بعد نیا نبی. مثال دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. دیکھو نا میں نہیں کہتا ہے، کہتا زید عمر کی مثال، یہ کہتا ہے زید عمر ڈاکو کے دیوبندی ڈاکو ختم بول کے جن کے ساتھ ہماری بحث ہے، اور دیوبندی کا ڈاکہ اور عبارت میں لکھا ہے کہ اور ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے اور دیوبندی بات کی نا. اب بتاؤ ڈاکو ہوں ختم نبوت کے دیوبندی، مثال دوں زید کی، ختم نبوت کے ڈاکو ہوں دیوبندی اور مثال دوں عمر کی، زیادتی نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ دیکھو اصل فتاوی سے تردید اور اس اثر کی کہ یہ غلط ہے بات نانوتوی کی. کون یہ غلط ہے؟ ہمارے 6 اور کے مولویوں نے تصدیق کی، تردید دو ان کی. ٹائم نہیں شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تردید دو، حق یہ مطلب تردید دو. تردید کیوں نہیں دیتے؟ یہ کون سی انسان ہے؟ دیکھو میں کیا سن رہا ہوں، کتنے منٹ ہوئے انہوں نے؟ 6 منٹ یار زیادہ میں نے آدھا گھنٹہ تقریر میں بتا کرو زیادتی لگا رہا ہے، زیادتی لگا رہا ہے، وہ آدھا گھنٹہ تقریر کر رہے ہیں، جب ان سے مخاطب لوگ ٹائم بند کر دیں، دو آپس میں مخاطب ہو کے ٹائم چلتا ہے. ابن کثیر سے تردید نہیں. اور ان کی دیکھو
धोखा देखना। ये इब्न कसीर में किताबें भेजे हैं, हाईलाइट किए हैं आपने। अब तो देखना जो जिस पे सैयद ताबरमान शाहजवाली सैयद फिदाउल्लाह या दीगर मुहक्किकीन की बात है ना, उन्होंने जो बातों पे हुक्म थे वो बयान कर दिए। जहां असर इब्न अब्बास की बात आई है ना, उन्होंने इसकी तस्दीक नहीं की। ये तवज्जो से पढ़ो और फरमाया कि इसकी संद सही है लेकिन ये बिल्कुल शाद है, और अबू ज़ुहा जो कि इसके एक रावी है, मेरे इल्म में इनकी कोई मुताबिक नहीं करता। जो मौक़िफ़ जो उनका लिखा है उसके ज़ो में उन्होंने उसको बरकरार रखा है, जो इस बात की दलील है कि शाह ज़ुबैरी सही हफ़िज़हुल्लाह अल्लाह उस बुज़ुर्ग पे करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए, उसने भी इसको सही करार नहीं दिया है। उनका भी अकीदा नहीं है। तुम्हारे जिम्मे ननोतवी की तरदीद है, उलमा देवबंद की तरदीद है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तज़हीरुन नास पेश की, 6 हवाले उसकी तस्दीक के अंदर पेश किए। इनका खत्म नबूवत डाका पेश किया, ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह इनका पेश किया, नबूवत के दिल पे वही का नज़ूल सब्र किया, और इस शबरी थानी का अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना पेश किया, तरदीद नहीं आई। ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह पेश किया, तरदीद नहीं आई। और इस तरह रहमत लिल आलमीन सिफ्ते खासा नहीं, नबी के सेवदा रहमत लिल आलमीन के मनसब पे डाका देवबंद ने डाला, तरदीद नहीं आई। और डाका भी यहाँ तक डाला कि जनाब ये है वो असर, और कहा कि ये रहमत लिल आलमीन नबूवत के डाकियों ने कहा, कहते फिर क्या था जब जो है हाजी इमदादुल्लाह मर गया तो गंगोई साहब को दस्त लग गए। कहते हैं दस्त लग गए, कई रोज तक खाना नहीं खाया गया। इस जमाना में लोगों अक्सर यही कहते सुना था, हाय रहमत लिल आलमीन, हाय रहमत लिल आलमीन। और हाजी इमदादुल्लाह आपका रहमत लिल आलमीन जो रसूलुल्लाह का खासा है, नबूवत का वसफ है, और तुमने अपने बड़ों को नबी के मनसब पे खड़ा किया है। डाका नबूवत पे डाका, ये तुम्हारी बात, नबूवत पे डाका है दो बंदियों का। और इसी तरह फतावा रशीदिया हमने पेश किया पर जवाब नहीं आया। कुरान की आयत पढ़ी, औ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि तुम्हारा ये नजरिया कुरान की आयत के खिलाफ है। बुखारी की हदीस पढ़ी कि वह आना तिलकल लबना, तो आखिरी महल की ईंट मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब जिस तरह ईंट के बाद और ईंट की गुंजाइश नहीं है, नया नबी नहीं आ सकता। देवबंदियों ने नबी आने की गुंजाइश भी रखी और नए कलमे भी पढ़ाए और नए नबी भी खड़े किए। ये डाका है देवबंदियों का, खत्मे नबूवत के ऊपर डाका है, डाका है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये पेश किया, देखो इन्होंने तब्दील करनी थी, मैंने ये असल फतावा पे ये असल नोती पेश की थी। ये मेरे हाथ में असल नोतवी, इसमें लिखा है, कहते हैं जनाब देखो, और मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी का मशहूर रिसाला तहज़ीनुन नास दर सेहते असर इब्न अब्बास सबसे पहले मतबा सिद्दीकी बरेली में तबाह हुआ। एक रिसाले का इस्तिफ्ता का जवाब है जिसमें मुस्तफ्ती मौलाना मोहम्मद आसर है। इस सिलसिले में बात आगे आएगी, ठीक है जी। अब ये भी मानते हैं कि रिसाला इन्हीं का है, किनका? कासिम ननोतवी का, जिसमें खत्मे नबूवत पे डाका डाला गया है। अब ये भी कहो हम उसी की तईद पेश कर रहे हैं आपके खत्मे नबूवत के डाकों पे, और हमने मुल्ला अली कारी से पेश किया। ये आपका हनफी मुल्ला अली कारी है जिसको मुहद्दिस गिनते हो, जिसने कादियानियों ने जो चोर दरवाजा डाका डाला आपके बड़ों ने रास्ता दिया, जिन्हें लिखा इजिल माना अन्नहु ला याती नबियुन बादहु। कहते हैं ये हदीस अगर नबी अलैहि सलाम के बाद जो है अगर उमर होकर नबी होता, उमर जिंदा होता, उसके बाद लिखते हैं कि इसका मफहूम ये है कि रसूलुल्लाह के बाद कोई ऐसा नबी नहीं आ सकता। मिर्ज़े कादियानियों वाला मजहब, कादियानियों वाला अकीदा। कौन सा है ना वो सवाल है किताबें हमारी वो देखी तो सफेद की जनाब सफेद से ये सभी एक मिनट अब ये सफेद जनाब ऐसी कर रहे हैं। ये आपको हक नहीं बोलने का, वो मुजाफर बोलेगा। मैं तो क्या हाँ बस एक मिनट शुरू करो जी, टाइम शुरू करो जरूर टाइम शुरू करो जी। अगर टाइम शुरू कराओ ना तो रोक गया देखो ना मुलाजम टाइम देखो 80 साल जब आप बोल रहे थे उस टाइम जो है ना आपने मैं मुखातब बात रहा, आपने कहा टाइम रोक दो, हमने रोक दिया। इन्होंने कहा टाइम रोक दो, हमने रोक दिया। करो खाली उनके जवाब पर बात नहीं करते। मेरी देखे ना, मेरे वजह पानी पी रहे, थके हुए हैं, पानी पी ले। शुरू करें शुरू करें हो गया शुरू नामुद व नसल्ली अला रसूलिल करीम। यहाँ पर गैर मुकल्लदीन ने अपनी साबिक़ा आदत को यहाँ पर आज फिर दोहराया है, और ये चीज़ पहले भी कई दफ़ा दोहरा चुके हैं। यही आरपी साहब तो माशाल्लाह वैसे भी दोहराते रहते हैं कि हर एक चीज़ के अंदर झूठ बोलने के माहिर हैं।
यहाँ पर इन्होंने ये चीज थी सवाल नहीं, अगर ना हो तो यहाँ पर लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज जवाब देना तुम बता। यहाँ पर ये चीज फतावा नज़ीरिया के अंदर मौजूद थी। अगर इसकी कोई सच कहते हैं तो ठीक है, आप लोग इसको सच ही कहते होंगे शायद। ये सवाल था, सवाल का आगे जवाब था। सवाल क्या था कि ज़ैद जो है ना 7 ज़मीनों और 7 आसमानों, 7 ज़मीनों वाली और 7 ये चीज़ के अंबिया जो है ना तमाम ज़मीनों के अंदर मौजूद हैं। इस चीज़ को ज़ैद जो है ना सच्चा मानता है, झूठा मानता है, और अमर जो है सच्चा मानता है। ये इसके अंदर सवाल था। और ज़ैद इसके अंदर क्या कहता है? ज़ैद कहता है जो इसके नाकल हैं वो काफिर हैं, अमर कहता है ये हदीस सही है। ये इन्होंने ये सवाल को ले लिया है कि ज़ैद कहता है कि नाकल है कुफर है। आगे जो ज़ैद पर जो इन्होंने हुक्म लगाया है वो इनको नहीं नजर आया कि ज़ैद पर हुक्म इन्होंने क्या लगाया है। इन्होंने ये लिखा है अजवाब ज़ैद झूठा है, फासिदुल इत्तिकाद है और अमर सच्चा है। ये चीज़ तो आपके ये 5 उलमा का फतवा खुद आरपी साहब का फिट आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ज़ैद जो है झूठा है, फासिदुल इत्तिकाद है। अब मैं अगर कहूँगा कि इनका अकीदा फासिद है फिर अच्छी बात नहीं रहेगी। इनके अगर अपने 5 मौलवी जो है खुद गैर मुकर्रर आरपी साहब को अगर इनके अपने 5 मौलवी इनको फासिद अकीदे वाले और इनको झूठा और कज़ाब कह दें तो इनको जो है ना अपनी मर्जी होगी। इनके अपने उलमा जो है ना इनको कह रहे हैं। और ये चीज़ है बाकी फिर जो इन्होंने ये चीज़ कही है, इमाम बाकी रहमतुल्लाह ताला ने इसको जो है ना शाद लिखा है। क्या इनके इमाम बाकी रहमतुल्लाह ताला के शाद लिखने को इन्होंने माना है? ये जो 5 गैर मुकर्रर मौलवी हैं इन्होंने माना है? इन्होंने तो इस चीज़ को नहीं माना, बल्कि इन्होंने ये चीज़ लिखी है कि ज़ैद जो है ना सच्चा है, ज़ैद झूठा है और फासिदुल इत्तिकाद और अमर सच्चा है। जबकि अगर ये चीज़ शाद होती और इसको गैर मुकल्लिदीन जो है मान देते कि ये चीज़ शाद है और हमने इस चीज़ को नहीं मानी तो कह देते कि ज़ैद सच्चा है। लेकिन यहाँ पर ये भी यहाँ पर ज़ैद बने हुए हैं कि ज़ैद बनकर यहाँ पर शाद कह रहे हैं, लेकिन उस पर जो हुक्म लग रहा है जिनके 5 मौलवी खुद इनके अपने उलमा जो है ना इनको झूठा कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो आप देवबंदियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तो झूठा है, लेकिन ये खुद आपके अपने 5 मौलवी जो है जवाब दे रहे हैं ये आपका झूठ मैंने पकड़ दिया और इस पर अगर आपने बात करनी है तो आप इंशाल्लाह खुलकर बात करें। ये सवाल था। और ये जहाँ पर आपने लोगों को झूठा धोखा देने के लिए ये कहा कि ज़ैद जो है जो नाकल है वो काफिर है, हालांकि ये एक सवाल था। आगे जो नाकल का जो उन्होंने हाल किया है जो काफिर था उसका उन्होंने जवाब क्या दिया है उसका आपको जवाब भी देखना चाहिए। अब इन्होंने अपनी टर्म के अंदर ये चीज़ एक बड़े चैलेंज के साथ कह दी कि आसनुल फतावा से हमें निकाल दें, आसनुल फतावा से निकाल दें कि हमने इस चीज़ की नफी की है। ये चीज़ इन्होंने कही। ये तरदीद और नफी क्या होती है? तरदीद और नफी क्या चीज़ होती है? ये एक अलग चीज़ आ गई है, ठीक है। अब इसके अंदर कहते हैं जो हम ऊपर लिख चुके हैं कि दूसरे तबकात में हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम का वजूद साबित नहीं है, हमने क्या कहा? ये आसनुल फतावा आ गया। आसनुल फतावा है, इसकी जिल्द नंबर 1 है। यहाँ पर सफ़ा नंबर 509 पर यहाँ पर लिख रहे हैं कि इनका वजूद साबित नहीं है, इनका वजूद साबित नहीं है। ये आसनुल फतावा के अंदर लिखा है उन्होंने कि इसका वजूद साबित नहीं है। और आपके अपने 5 मौलवी ये चीज़ कह रहे हैं कि जो है ना इनका वजूद साबित है और आपके अपने मौलवी कह रहे हैं ये चीज़ कह रहे हैं कि ज़ैद जो है ना झूठा है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आपने ये जो तफसीर इब्न कसीर पर जो है ना आपने जुबैर अल-जज़ई साहब का अगर ये जो वाला पेश किया है, जुबैर अल-जज़ई साहब इसके बारे में खुद क्या कहते हैं? इन्होंने ये चीज़ कहा है कि इब्न जरीर में हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि अगर मैं इसकी तफसीर में तुम्हारे सामने बयान करूँ तो इसे ना मानोगे और ना मानना झूठा जानता हूँ। झूठा जानना है। और बाद में किसी जगह से बात का मतलब पूछा, इसके सारे जो है तफसीर के साथ बयान करने के बाद ये लिखते हैं कि 7 ज़मीनों में से हर एक में नबी है। मिस्र तुम्हारे नबी के और आदम है मिस्र आदम अलैहिस्सलाम के, नूह है मिस्र नूह अलैहिस्सलाम के, इब्राहीम है मिस्र इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और ईसा है मिस्र ईसा अलैहिस्सलाम के। फिर इमाम बैकी ने एक और रवायत भी इब्न अब्बास की वारद की है और फरमाया है कि इसकी सनद सही है लेकिन ये बिल्कुल शाद है। लेकिन ठीक है, लेकिन इसकी खुद ये जो सनद थी, ये जो चीज़ें थी 7 ज़मीनों वाली और इसके बाद के उसके अंदर नबी अंबिया मौजूद हैं, इसको तो उन्होंने ज़ईफ़ नहीं किया। यहाँ पर ये आरपी साहब ने धोखा दिया और ये जिद करी बल्कि उन्होंने लिखा है कि एक और रवायत भी इब्न अब्बास की वारद की है, इब्न अब्बास की वारद की है। फरमाया है कि इसकी सनद सही है लेकर ये बिल्कुल शाद है। ये दूसरी रवायत के बारे में शाद कह रहे हैं जबकि ये तो इसको जो है शाद कह रहे हैं। ये इनका धोखा जो है साबित हो गया। ये 2 इन्होंने धोखे दिए हैं, एक झूठ इन्होंने जो है ना फतावा नज़ीरिया पर बोला और झूठ के साथ के अंदर 5 उलमा का इनके पर फतवा आ गया। बाकी जो है ना एक चीज़ चिराग सुन्नत का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चिराग सुन्नत के अंदर मौलाना कासिम ननोतवी साहब ने जो बात की थी उनका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मौलाना कासिम ननोतवी साहब पर दोबारा इन्होंने फतवा भी नहीं लगाया। बाकी तहजीर नास पर जो जोर लगा रहे हैं तुमने फलां से तरीका मैं भी उसका रद्द नहीं कर रहा, रद्द मैं भी नहीं कर रहा। लेकिन ये चीज़ बार बार है कि मैं उसका रद्द नहीं कर रहा, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारा अकीदा इससे साबित करें। हमारा ये अकीदा नहीं है।
ہمارا یہ عقیدہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں. مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا. ہماری کسی بھی عقیدہ کی کتاب سے دکھا دیں, اور باقی یہ انہوں نے کہا کہ آپ تردید دکھا دیں, تردید دکھا دیں. تردید بھی میں نے اصل الفتاوی سے دکھا دی, اور جو اس کا جواب یہ چیز تھی, جو اس کا جواب کرتے جو چیز تھی, میں نے ان کے 6 مولویوں کو یہاں پر دکھا دیے, 6 مولوی دکھا دیے. اب یہاں پر معرفت القرآن کے اندر مولانا مالک کاندھلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اسلام کی دعوت اس زمین کے سوا, جس 7 زمینوں والے موضوع پر میں چل رہا ہوں, موضوع سے نکلتے ہیں تو وہ نکلتے ہیں. کہتے ہیں اسلام کی دعوت اس زمین کے سوا دیگر طبقات ارض میں کتاب و سنت سے کہیں ثابت نہیں. اگر ہوتی تو ضرور اس بارے میں کوئی نص وارد ہوتی, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو بیان فرماتے. کہتے ہیں اسلام کی دعوت اس زمین کے سوا دیگر طبقات ارض میں کتاب و سنت سے کہیں ثابت نہیں ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کسی جگہ سے کتاب سے ثابت نہیں ہے, تردید بھی ہم نے دکھا دی. یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ہے معرفت القرآن, اور اس کے اندر یہ انہوں نے وضاحت کی ہے سورۃ الطلاق کے اندر, یہ ان کو دے دی. باقی ابن اسیر کی جو روایت تھی اس کا بھی میں نے جو ہے جواب پیش کر دیا. یہ پورا لے لیں. اچھا, پوری بحث پڑھنے سے روایت پڑھی ہے ساری. باقی یہ چیز رہی کہ تہذیب الناس کی تحریر, تو اس پر میں بار بار یہ چیزیں ان مسائل کو اٹھا رہا ہوں کہ کسی بھی عقیدہ علماء دیوبند کا اگر کوئی عقیدہ ہے پھر اس کے اندر دکھائیں. باقی یہ چیز کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر درود شریف پڑھا گیا کہ وہ نبی علیہ السلام سمجھ کر, تو ایسی باتیں ہمارے موضوع کے متعلق ہی نہیں ہے. موضوع جب ہوگا تو وہاں پر جب ان کا موضوع ہوگا وہاں پر ہم پیش کریں گے. اچھا, مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا عقیدہ پھر میں ان کی کتاب سے پیش کرنے لگا ہوں. ان کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی کے نہ ہونے کا احتمال نہیں, جو اس میں تعامل کرے میں اس کو کافر سمجھتا ہوں. یہ ان کی اپنی کتاب چراغ سنت میں اس کا صفحہ نمبر 171 ہے. چراغ سنت صفحہ نمبر 171 لاہور سے یہ شائع ہوئی ہے مکتبہ نظیریہ سے, اور اس کے اندر یہ انہوں نے لکھا ہے, اور یہ بریلویوں کا رد کر رہے ہیں علماء دیوبند کے ایک عالم صاحب کو اٹھا کر. باقی جو سب سے پہلے جو بات کی تھی ابھی تک یہ عارفی صاحب کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس بات پر آ جائیں. جو 8ویں ہیں وہ کامران طاہر آ رہے ہیں, اگر آپ کفر کا فتویٰ لگا دیں تو آپ 8 پر فتویٰ لگا دیں. باقی مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا صحیح اور عقیدہ ہونا یہ میں نے آپ کی اپنی کتاب سے جو ہے نا ثابت کر دیا ہے, اور اس کے صحیح اور عقیدہ ہونا میں نے ان سے ثابت کر دیا ہے. باقی یہ چیز کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا آخری نبی ہیں, ان کے علاوہ جو ہے نا کوئی اور نبی نہیں ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. دعوے کی شیٹ دعوے کی شیٹ میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اکابرین دیوبند کا یہ عقیدہ ہے, اکابرین دیوبند کا یہ عقیدہ ہے 7 زمینوں میں 7 آدم, 7 نوح, 7 ابراہیم, 7 موسیٰ, 7 عیسیٰ اور 7 ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے یہ چیز دکھا دی کہ یہ عقیدہ کس کا ہے. 8 مولویوں سے میں نے دکھا دیا کہ غیر مقلدین کا عقیدہ ہے. 8 مولویوں سے میں نے دکھا دیا. نہیں کیوں نہیں, یہ آپ کے اس کے اندر 5 علماء موجود ہیں. فتاوی نظیریہ کے اندر جو ہے 5 علماء موجود ہیں. دوسرے جو ہے صحیح اور عقیدہ اس کو کہہ رہے ہیں. باقی جو اس کا منکر ہے اس کو وہ گمراہ, اس کو جو ہے نا جھوٹا کہہ رہے ہیں, اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ فاسد ہے. اگر آپ کا عقیدہ فاسد ہے تو پھر آپ ان علماء کے فتوے کی ضد کہہ رہے ہیں, ہمارے فتوے کی ضد کے اندر نہیں ہے. اچھا, اب یہ چیز ہے کہ اگر یہ عقیدہ رکھنے والے, اگر یہ عقیدہ رکھنے والا ختم نبوت پر ڈاکہ ہے, اگر آپ تہذیب الناس پر اگر یہ بات کہتے ہیں کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے, تو یہ 5 ڈاکو گئے. باقی 2 جو ہیں وہ تفسیر ابن کثیر کے اندر گئے, آپ کے کامران طاہر صاحب, زبیر الزئی صاحب اپنے باری کے اندر دینا. 7 ہو گئے, چراغ سنت والا 8 ہو گیا, آپ کے 8 آدمی چلے گئے. باقی یہ چیز کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو فتویٰ ہے, یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پر یہ کیا حکم کریں گے. میرا یہ آخری سوال یہی ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کیا حکم لگائیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا ہے کہ 7 زمینوں میں 7 آدم ہیں, 7 نوح ہیں, 7 ابراہیم ہیں, 7 موسیٰ, 7 عیسیٰ, 7 نبی علیہ السلام ہیں. اس پر یہ کیا فتویٰ لگائیں گے. باقی یہ چیز کہ حسن الفتاوی سے دکھا دیں, کسی اور کتاب سے دکھا دیں. یہ میں نے آپ کا چیلنج توڑ دیا ہے, حسن الفتاوی سے دکھا دیا ہے. اگر اس پر کوئی اعتراض ہے تو آپ دکھا دیں. باقی فتاوی نظیریہ کے اندر فتاوی نظیریہ کے اندر جو چیز تھی وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی, اور آپ نے یہ ہو گیا. ہاں جی, 5 منٹ کا ہے. 5 منٹ. ایک منٹ, آپ کے ہمارے پاس کوئی کتاب ہے ہمارے پاس نہیں, کیا آپ کے پاس ہماری آسن الفتاوی اور یہ دوسری, اور پھر وہ ابن کثیر والے پیجز. انشاءاللہ تسلی کروا کے جو آپ کی ہوگی انشاءاللہ آپ کو ملے گی, ہماری ہوگی. اگر دیکھیں اس بات کا بیان بات تو کی نہیں ہے. چلیے جی, الحمدللہ والسلام
मल्ला नबी बाद अम्मा बाद। देखिए जी, मौलवी साहब ने झूठ बोला, गलत बयानी की। इन्होंने, मैंने कहा था कासिम ननोतवी की तरदीद पेश करो, इसने कहा मैंने आसुल फतावा से पेश कर दी। जो आदमी उर्दू इबारतों में दजल करे, देखो उससे बड़ा झूठा कज़्ज़ाब हो सकता है। मुझे कहता था चाहिए झूठ बोलता है, मैं इस मुनाज़रे में बैठा होकर दजल धोखा साबित करता हूँ। इन्होंने तरदीद साबित करनी है, मैंने ननोतवी की तरदीद साबित कर ननोतवी की, और कहता मैंने आसुल फतावा साबित कर दी। और वहाँ क्या लिखा है, बाद अकाबर ने लिखा है, यानी बाद इस चीज़ के कायल है कि 7 आसमान है, 7 ज़मीन है, हर आसमान में अलग नबी है, 7 ज़मीनों में नबी है। और कहता मगर दूसरे मुहक्किकीन ने इससे इत्तफाक नहीं किया। ये किताब वाला दूसरे मुहक्किकीन की तईद कर रहा है, ननोतवी की तरदीद नहीं कर। 2 ग्रोह है उनमें, यह भी मानता है कि हमारे अकाबर 2 ग्रोह में बटे हुए हैं, 2 ग्रोह में बटे हुए हैं, ठीक है जी। और इसके बाद धोखा देखो इब्ने कसीर का दिया, इधर का ये इब्ने कसीर का। मैंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, ये आगे लिखा है, ये बिल्कुल शाद है और हमारे बुजुर्गों ने उसको बरकरार रखा है, जिसका फायदा हुआ इब्ने अब्बास पे फतवा भी नहीं आता, क्योंकि सैयद इब्ने अब्बास से साबित नहीं, शेख जुबैर पे फतवा नहीं आता, शेख कामर पे फतवा नहीं आता, उन दज्जाल कज़्ज़ाब पे फतवा आएगा जो धोखा देने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद इन्होंने कहा कि जनाब आगे देखिए, कहते हैं कि जनाब चिरागे सुन्नत था, मैंने खरा जवाब दिया था अमीर अहमद सासवानी, मेरे अकाबर से पहले साबित करो कि अमीर सासवानी अहले हदीस है, फिर इसके बाद साबित करो कि उसका ये अकीदा था, ये साबित करो, और फिर तहरीर के मुताबिक साबित करो कि ये हमारे मौजू में शामिल है। ये तहरीर में दिखाओ, तहरीर का वर्का दो जी, तहरीर का वर्का दो, तहरीर का वर्का दो कि ये तहरीर में साबित करो कि ये आपने जो है कि ये तरदीद साबित करनी है। अगर बशीर अहमद सासवानी से अपनी तरदीद दिखा दो हम मान जाएंगे। बशीर अहमद सासवानी जो है, ये जो है नज़ीर अहमद सासवानी हजरत, इससे कासिम ननोतवी की तरदीद नहीं मिलेगी। तुम्हारे जिम्मे जो चीज कर्ज जेब रखना वो है नज़ीर अहमद सासवानी से कासिम ननोतवी के नजरिए की तरदीद नहीं आएगी इंशाल्लाह आपको। और फिर इसके बाद तवज्जो के साथ मैंने तहज़ीरुन नास पेश की, तरदीद नहीं आई। 6 देवबंदी पेश किए, तरदीद नहीं आई। मैंने खत्मे नबूवत का डाका जो तहरीर में लिखा है कि अहले के लिए अकीदा कुफरिया है और खत्मे नबूवत पे डाका है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदियों का खत्मे नबूवत पे डाका मैंने जब मुल्ला अली कारी से, रशीद गंगोई से, और इसकी मज़ीद मिसालें भी दिए देता हूँ। ये लीजिए, तज़कियातुर रशीद है मेरे हाथ के अंदर, कहता सुन लो, कहता है हक वही है जो रशीद अहमद की जुबान से निकलता है, हालांकि कुरान कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हर इंसान से गलती होती है, ये नबी का खासा है, वो नात के वही होता है। कहता कसम कहता हूँ कुछ नहीं हो मगर इस जमाना में हदायत व नजात मौकूफ है मेरे इत्तिबा पर, हालांकि हदायत नजात मौकूफ है रसूलुल्लाह की इत्तिबा पे। ये भी जो है गंगोई का डाका है रसूलुल्लाह की नबूवत पे, और इससे आगे भी लिखा। फिर कहते हैं जनाब अब और भी देखो, क्या था फरमाया, हक ताला ने मुझसे वादा फरमाया था मेरी जुबान से गलत नहीं निकलवाएगा, हालांकि ये वादा नबी का है कि कुल मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक। अबू दाऊद में हदीस है, अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि मेरे नबी की जुबान ये है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, रसूलुल्लाह का खासा है कुल मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक। ये भी गंगोई का रसूलुल्लाह की खत्मे नबूवत पे डाका है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनके अकाबरीन से ये खत्मे नबूवत पे डाका भी साबित किया जिसकी अभी तक तरदीद नहीं आई है। और ये भी देखो मैंने गंगोई के हवाले पेश किए, क्या उनसे कहा कि इसने कहा असल नबूवत की शान पहचानी हो तो कहता गंगोई को देखो, क्योंकि गंगोई जो है मौलवी को शान नबूवत पहचानना था तो अहले हदीस ने उनकी गिरफ्त की है कि गंगोई जो है शान नबूवत का मेयार नहीं है जिसको दस्त लगे जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना अकीदा कुरान से पेश किया, देवबंदियों के बातिल अकायद उनकी किताबों से पेश किए, तरदीद इनके काबरीन से अदालत की कि ये अकीदा गलत है और उसकी मिसालें इनके काबरीन से पेश की, कुरान पेश किया, बुखारी शरीफ पेश की, पर अभी तक तरदीद नहीं आई। न नोतवी के नजर खुद माना, सुनो इन्हें कहा मैं न नोतवी का रद्द नहीं कर रहा, शिकस्त तो इसकी यही हो गई है। देखो कहता दावा में जो इल्जाम लगाया गया ये हरगिज़ उलमा देवबंद का नहीं, दावे में कहता तरदीद है और कहता जैसे खुद का रिकॉर्ड मौजूद है, वीडियो रिकॉर्ड है, कहता मैं न नोतवी का रद्द नहीं कर रहा। आपने तो अपने दावे खुद रद्द कर दिए।
دیا. شکست تو آپ کے اندر یہی ہو گئی, آپ کی شکست یہی ہو گئی. کہتا میں ننوتوی کا رد نہیں کر رہا. حاضرہ کی جو تحریر تھی اس کے اندر صرف اور صرف مولانا قاسم ننوتوی صاحب کا موضوع نہیں تھا. مناظرے کی یہ آدمی بدل گیا, یہ آدمی آپ کا بدل گیا. جو موضوع تھا, موضوع کے اندر یہ چیز تھی, 7 زمینوں میں 7 آدم, 7 نوح, 7 ابراہیم, 7 موسیٰ, 7 عیسیٰ اور 7 نبی علیہ السلام ہیں. اور یہ عقیدہ رکھنے والا جو ہے نا ختم نبوت کا منکر ہے, یہ چیز تھی. اور ہم نے یہ مولانا اب منکر کدھر لکھا ہے, دیکھیں غلط بات پڑھ رہے ہیں, تحریر میں تحریف کر رہے ہیں, تحریر میں تحریف کر رہے ہیں. یہ کتاب کفری ہے, یہ لکھا ہوا ہے. یار منکر کدھر لکھا ہے, جو عقیدہ یار دیکھو آپ تحریر پڑھ رہے ہیں, تحریر میں پڑھے شور کیوں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکابرین دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ 7 زمینوں میں 7 آدم, 7 نوح, 7 ابراہیم, 7 موسیٰ, 7 عیسیٰ علیہ السلام اور 7 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم اہل حدیث کے نزدیک یہ عقیدہ کفریہ ہے اور ختم نبوت کا ڈاکہ ہے. اس موضوع پر منکر کی بات ہوتی ہے, اس موضوع پر بروز افطار 5 شام بابکام. اچھا جی, دعویٰ میں جو الزام لگایا گیا ہے یہ عقیدہ ہر کسی جماعت کا نہیں ہے. بہانے لگا کر یہاں پر بھاگنے کا کوئی مسئلہ اللہ کا بدن بناؤ. بس آپ بات کو اکابرین دیوبند کا یہ عقیدہ کہ 7 زمینوں 7 آدم ہیں, یہ ساری چیزیں ہو گئی, یہ اس کے اندر موضوع تھا اور اس کی ہم نے تردید دکھانی تھی. اور یہ چیز ہم نے دکھانا تھا کہ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے, یہ چیز تھی کہ اس کے اندر یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اور یہ عقیدہ کن کا ہے, یہ غیر مقلدین کا ہے. اور یہ میں نے اصل الفتاوی سے دکھا دیا کہ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. اصل الفتاوی سے میں نے یہ دکھا دیا کہ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے اور بلکہ یہ فتاوی تو غیر مقلدین کا ہے. اور یہ غیر مقلدین کا جو ہے نا فتاوی نظیریہ, اس کی جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 65 پر جو ہے نا اس کے اندر سارے لکھے ہوئے ہیں. اور یہاں پر 5 آدمی کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اور اس دفعہ یحییٰ عارفی صاحب کو جب میں نے جھوٹ کو پکڑا, یحییٰ عارفی صاحب ذرا توجہ کریں, جب میں نے آپ کے جھوٹ کو پکڑا تھا, جب میں نے آپ کے جھوٹ کو پکڑا تھا کہ یہ آپ نے سوال کے اندر جو ہے نا جھوٹ دھوکہ دیا لوگوں کو, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے کہاں دیا جواب, سب لوگوں نے سنا ہوگا, کہاں پر جواب دیا. یہ آپ نے دوسرا جھوٹ بول دیا کہ آپ نے کہاں پر جواب دیا. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے یہ چیز میں نے کہی تھی کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کی جو ہے نا سند صحیح ہے مگر یہ شاذ ہے. لیکن آپ نے کہا یہ تو اس کے سند کو شاذ کہہ رہے ہیں, شاذ کہہ رہے ہیں. اگر وہ شاذ کہہ رہے ہیں تو زید کو جھوٹا اور فاسد اور اعتقاد کیوں کہہ دیتے ہیں؟ یہ میرے دونوں سوال تھے اور دونوں سوالوں کے اندر آپ نے پہلے جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بول دیا اور 2 جھوٹ آپ نے بول دیے اس چیز پر. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے چلیں. اب یہ چیز وہ کہتے ہیں کہ یہ اب موضوع دیکھیے, اکابرین دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ 7 زمینوں میں 7 آدم, 7 نوح, 7 ابراہیم, 7 موسیٰ اور 7 عیسیٰ, یہ ساری چیزیں. اب اس کے بارے میں یہ چیز کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ زید, یہ سوال فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین, اس کے سارے کچھ بار بار سوال ہو چکا, فرماتے ہیں کہ زید جھوٹا ہے, یعنی زید جو اس عقیدے کا منکر ہے وہ جھوٹا ہے, لہٰذا یہ عقیدہ جو ہے نا سچا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اور 5 آدمیوں کے ہیں. یہاں پر انہوں نے یہ 5 جو ہے نا ان کے لوگوں کے جو ہے نا سہن ہے اس چیز پر, 5 آدمیوں کو یہاں پر ان کی تصدیق موجود ہے. 5 آدمی یہ ہو گئے, چراغ سنت والا 6 آدمی ہو گیا, باقی کامران طاہر کا میں نے 7واں نام بتا دیا, زبیر رضی کا 8واں نام میں نے بتا دیا. اچھا, اب انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ سامانی کو ثابت کریں. کیا یہ صاحب سامانی کو ثابت کرنی ہو تو سامانی کو ثابت کر, سامانی پر آپ نے بات کی تھی. سامانی کون ہے؟ یہ انہوں نے امیر احمد النقوی سامانی, یہ انہوں نے سارا لکھا ہوا, یہ آپ کی اپنی کتاب کے اندر موجود ہے. یہ آپ کی اپنی کتاب ہے, فتاوی نظیریہ, اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. یہ ایک آدمی آپ نے کہہ رہا ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے. اب یہ چیز یہاں پر دیکھیں, تحریک اہل حدیث تاریخ کے آنے میں اس کے جو ہے نا صفحہ نمبر 383, تحریک اہل حدیث صفحہ نمبر 383 کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے, مولانا سید امیر احمد بن سید امیر حسن محدث استمانی متوفى 1306. یہ چیزیں یہ ساری لکھی ہوئی ہیں. یہ میں نے 2 حوالے دکھا دیے. اب اس کا جواب دینا بھی آپ کا ذمہ لازم ہے, اگر جھوٹ بول کر یہاں پر بھی بھاگا نہیں جائے گا. یہ ان کا جواب دینا جو ہے نا آپ کے ذمہ لازم ہے. باقی یہ چیز آپ نے یہ چیز کہی ابن کثیر والی بات, ابن کثیر والی کی طرح ابن کثیر پر انہوں نے دوبارہ جھوٹ بول دیا. پہلے میں نے ان کا جھوٹ بولا, دوسری جگہ پر پھر انہوں نے دوبارہ اس پر جھوٹ بول دیا. اور میں نے یہ چیز کہی تھی, وہ جو شاذ کہہ رہے ہیں وہ دوسری حدیث کو شاذ کہہ رہے ہیں, وہ اس حدیث کو شاذ نہیں کہہ رہے, کہتے ہیں اس کی ایک اور سند آئی ہے
جو کہ شاذ ہے. آپ کے پاس تھی آپ کے پاس نہیں وہ دیکھیں آپ یہ ہاں جی یہ دوسری سنت لیکن کہتے ہیں ایک اور روایت بھی ابن عباس کی وارد کی ہے, فرمایا اس کی سند صحیح ہے لیکن یہ بالکل شاذ ہے. یہ دوسری روایت ہے جس کو شاذ کہہ رہے ہیں, اور آپ اسی 7 زمینوں اور 7 آسمانوں والی روایت کو جو ہے نا آپ شاذ قرار دے رہے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کا دھوکہ ہے. یہ میں نے تیسرا آپ کا جو ہے نا جھوٹ جو ہے نا پکڑ دیا. یہ ساری چیزوں کے جو ہے نا آپ نے جواب دینے ہیں اور یہ چیزیں آپ کا ذمہ لازم ہے. باقی یہ چیز شروع سے لے کر ابھی تک میرا یہ چیز کا دعویٰ رہا ہے. آپ کسی بھی جگہ پر یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے. میں نے تو یہ چیز ثابت کر دی کہ علماء دیوبند کا عقیدہ نہیں ہے, بلکہ یہ آپ لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر جو اس کا حاشیہ وغیرہ بھی آپ کے علماء لکھنے والے ہیں, اس کی تقریر کرنے والے کامران طاہر ہیں, اور اس کی تحقیق اور نظر ثانی کرنے والے صاحب زبیر علی زئی ہیں. اس کا جو ترجمہ کرنے والے محمد جونا گڑھی صاحب ہیں, اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے یہ ابن جریر میں وہ کہتے ہیں کہ ابن جریر میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے. غیر مقلد یہ کہہ رہے ہیں, غیر مقلد مولوی کہہ رہے ہیں 3 ہے, ایک نہیں ہے. ابن جریر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اگر میں اس کی تفسیر تمہارے سامنے بیان کروں تو اسے نہ مانو گے, اور نہ ماننا جھوٹا جاننا. روایت میں کسی شخص نے صاحب کا مطلب پوچھا تھا, اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں کیسے باور کر لوں کہ جو میں تجھے بتلاؤں گا تو تو اس کا انکار نہ کرے گا. اور روایت میں مروی ہے کہ ہر زمین میں مثل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے زمین کی مخلوق کیا ہے. اور ابن مسنہ والی اس روایت میں آیا ہے ہر آسمان میں مثل ابراہیم علیہ السلام کے ہے. یہ آپ کے اپنے غیر مقلد مولوی لکھ رہے ہیں, یہ آپ کے اپنے غیر مقلد مولوی جو ہے نا اس چیز کو مان رہے ہیں اور اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور اس کا رد نہیں کر رہے, بلکہ شاید وہ آگے والی روایت کو جو ہے کہہ رہے ہیں اس کو جو ہے شاید کیا گیا. باقی یہ چیز رہی کہ ہماری طرف سے اس کی تدبیر ہے. اس کا اصل الفتاوی سے میں نے دکھا دیا اور پھر اس کو دکھاتا ہوں. کہتے ہیں حقیقت وہی ہے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ دوسرے طبقات میں حضرات انبیاء علیہ السلام کا وجود ثابت نہیں ہے. دوسرے طبقات میں حضرات انبیاء علیہ السلام کا وجود ثابت نہیں ہے. یہ آپ دوبارہ دیکھ لیں, یہ صاحب یہ کتاب آپ نے 2 دفعہ لی اور آپ کو دونوں دفعہ اس کا سمجھ نہیں آیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرے طبقات کے اندر انبیاء علیہ السلام کا وجود نہیں ہے. ابھی سے آپ نے پڑھ گئی, ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی باقی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے نا آگے سنیے, یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ ایک سوال کیا تھا, یا یہ صاحب میں نے آپ کے ساتھ ایک سوال کیا تھا, شاید آپ کو یاد ہو کر نہیں یاد ہو. اس کے اندر یہ تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے. انہوں نے جو اس چیز کو بیان کیا اس پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے. وہ آپ کو بھول گیا, اس چیز کو حضرت چھوڑ گئے, کوئی جواب نہیں. ٹھیک ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پر جو میں نے پوچھا تھا اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ جو چیز تھی یہ بھی میں نے اپنے عقیدے پر ثابت کر دی. میں نے یہ چیزیں بار بار آپ کے 8 علماء کرام سے ثابت کر دی کہ 7 انبیاء کو ماننا, 7 زمینوں کو ماننا, یہ ساری چیزیں آپ کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں, ہماری کتابوں کے اندر موجود نہیں. پھر رد کریں, جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ بول کر رد نہیں ہوگا, پھر رد کریں, جھوٹ نہیں بولیں. اچھا, اب یہ غیر مقلدین کی کتاب ہے تفسیر القرآن, تفسیر الکریم الرحمن, تفسیر کلام قرآن. 7 زمینوں والی پر بات ہو رہی ہے. نہیں, تردید نوکری کی اصل الفتاوی میں نے تردید کے اندر نہیں پیش کیا. پھر وہ شور کر رہا ہے, ہر ٹرم کے اندر شور کرنا نہیں. انہوں نے غیر مقلدین کے لیے یہ مصیبت ہوتی ہے, ہر ایک ٹرم کے اندر بھی شور کرنا. اصل الفتاوی کے اندر میں نے کیا دکھایا ہے, یہ 7 زمینوں اسمانوں کا ذکر نہیں تھا. اچھا, یہاں پر یہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی, یہ ان کا اپنا غیر مقلد مفسر قرآن جس کو تفسیرات الشیخ اور اس کا ترجمہ تفسیر کرنے والا پروفیسر طیب شاہین لودھی دارالسلام کی یہ اشاعت ہے. اور اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے. اچھا, پھر کہتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دیا کہ اس نے تمام آسمان اور ان کے رہنے والے 7 زمینوں اور ان پر بسنے والوں اور ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. 7 زمینوں, ان پر تمام بسنے والوں اور ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جو ان کے درمیان ہیں. اور اس نے اپنا امر نازل فرمایا, اور وہ ہیں شرائع اور دینی احکام جن کو اللہ نے تعالیٰ نے بندوں کو وعد اور نصیحت کے لیے اپنے رسولوں پر وحی کیا. یہ 7 زمینوں کو مان گیا اور سب کو وہاں پر شریعتوں کو بھی مان گیا, وہاں پر رسولوں کو بھی مان گیا. یہ ساری چیزوں کو مان لیجیے. میں نے جو ہے نا نامہ غیر مقلد پیش کر دیا. یہ نامہ غیر مقلد پیش, بلکہ 9 نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تو 10واں بھی آ گیا. عبد الرحمن بن ناصر السعدی مفسر قرآن, تو اس کے اندر دوسرا جو ہے اس کے جو ترجمہ اور تفسیر کرنے والے طیب شاہین ہیں. 2 آدمی یہ پیش کر دی, میں نے 10 آدمی پیش کر دیے جو ان کے اپنے ہیں. 10 میں سے کسی ایک کا بھی رد ثابت نہیں کر سکے. 7 زمینوں 7 آسمانوں کو مان رہا ہے اور پھر اسی زمین اور آسمان کے مثل مان رہا ہے. اور پھر اس کے اندر یہ چیز کہہ رہا ہے کہ اسی طریقے کے لوگ ہیں اور اسی طریقے سے وہاں پر شریعتیں ہیں اور اسی طریقے سے وہاں پر جو ہے نا دوسرے رسول موجود ہیں. یہ آپ کے 10 علماء کرام سے میں نے آپ کا یہ جو ہم پر آپ نے الزام لگایا تھا, آپ اسی الزام کے اندر آپ کے 10 علماء کرام آ رہے ہیں. اب ان تمام علماء کرام پر بھی الزام لگا کر ان سب کو جانے کا ٹھیک ہے. اچھا, اب دیکھیں تفسیر القرآن کے اندر عبد الرحمن کیلانی
وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ اس آیت کے اندر وہ لکھتے ہیں دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس سے ہماری زمین کے ہی اچھا اس کا مختصر جو انہوں نے آخر کے اندر لکھا ہے یعنی عالم کے انتظام و تدبر کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام تکوینیہ اور شرعیہ ان آسمانوں اور زمینوں میں نازل ہوتے رہتے ہیں. یہ ساروں کو مان کے یہ 11واں آدمی آپ کا یہ 11واں احکام تکوینیہ شرعیہ یہ شرعیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ شرعیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ شرعیہ کیا ہوتی ہے؟ بغیر رسولوں کے شریعت غیر مقلدین کے پاس تو آ سکتی ہے لیکن کسی اور کے پاس نہیں آ سکتی. یہ چیزیں صرف اور صرف غیر مقلدین کے لیے آ سکتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں آ سکتی. کہہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام تکوینیہ اور شرعیہ ان آسمانوں اور زمینوں میں نازل ہوتے رہتے ہیں. یہ ان زمینوں آسمانوں کو آپ کا 11واں مولوی بھی مان گیا. اب ان 11 مولویوں کو آپ مان لیں یا پھر ان 11 مولوی پر ہم نے کفر کا فتویٰ لگا دیں. باقی یہ چیز میں نے یہ ان کو دیں کون سی تفسیر القرآن کی دیں. باقی یہ چیز کہ عقائد علماء اہل سنت کو میں نے بار بار پیش کر دیا کہ ہمارے نزدیک یہ چیز ہے کہ جو بھی عالمی ختم نبوت کا منکر ہے کافر ہے. اور آپ کا اپنا مولوی ہمارے مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا آپ کہنے لگے الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. آپ یہ درمیان میں بولنا نہیں کریں اپنا ذاتی مسئلہ بعد میں کرنا میرے کے بعد میں ٹائم کو ایک منٹ آپ چلے جائیں. یہ نا آپ کا یہ چار ہے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اب حضرت صاحب پھر ٹرم میں جھوٹ بول گئے اور اپنی تردید آپ کر گئے. پچھلی ٹرم میں انہوں نے خود کہا کہ جناب میں نانوتوی کی تردید نہیں کر رہا میں نانوتوی کی تردید نہیں کر رہا. حضرت پچھلی ٹرم نے کہا انہوں نے. اب اس میں یہ کہہ رہا میں تردید کر رہا ہوں. ٹھیک ہے اب بتاؤ پہلے جھوٹ بولا کے بعد میں جھوٹ بولا ہے اور بعد میں جھوٹ بولنے والا جھوٹ کا تو مجھے دیتے ہو اور کہنے میرے بات پہ حکم لگاؤ. میں نے الحمدللہ ثابت کیا فتاوی نظیرے پر نشان لگا کے دیا کہ شاذ ہے شاذ ضعیف ہوتی ہے وہ ثابت نہیں ہے. اور ہمارا یہ آج موضوع نہیں ہے کہ ابن عباس کا اثر سند صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ موضوع بحث نہیں مارا لیکن میں نے پھر بھی فتاوی نظیر ثابت کیا اس میں بھی لکھا ہے کہ یہ اثر سند ثابت نہیں ہے. جب ابن عباس سے ثابت نہیں ان کا نظریہ نہیں جب ان کا نظریہ نہیں ان پہ فتویٰ نہیں نانوتوی جو منکر ختم نبوت ہے ڈاکہ اور تردید دکھانی تھی. اب دکھاؤ جی یہ جو آگئی شیخ زبیری زئی اور کامران صاحب مرفوع روایت کو بیان کیا اور ساتھ لکھا ہے کہ ابو زحا جو ایک راوی ہے میرے علم ان کی کوئی مطابق نہیں کرتا. حضرت یہ جو ہے موقوفات بھی سامنے کھڑی ہے. آپ یا تو بتائیں کہ شاہ زبیر صاحب فلان اس کی مطابق بیان کر دی ہے لہذا یہ انہوں نے اس پہ صحت کی مور ثبت کر دی یا انہوں نے اس کو صحیح قرار دے دیا یا اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا. جب یہ نہیں ہے تو آپ کا باطل عقیدہ زبیر صاحب سے بھی رد ہو گیا ثابت نہ ہوا کامران سے بھی ثابت نہ ہوا فتاوی نظیر سے بھی ثابت نہ ہوا اور نظیر صاحب سوانی سے بھی قاسم نانوتوی کی تردید نہیں آئی. قاسم نانوتوی کی تردید نہیں آئی کسی بھی اہل حدیث عالم سے اور اپنے تو مر گئے سارے ختم نبوت کے ڈاکو بن کے اور ہمارے بھی کس سے تردید نہیں پیش کر سکے. انہوں نے جو ہے پھر ہم نے یہ بات کی یہ شرح میں نشان لگا کر جھوٹ بولا. میں نے کہا میں نشان لگا کر دیا تھا جھوٹو یہ دیکھو اسناد سے اللہ انہو شال یہ دیکھو فتاوی نظیریہ اور ہم نے بتایا تھا فتاوی نظیریہ کی بات بھی کی اور اصل فتاوی ہم نے بتایا تھا تمہارے بعض اکابر کا موقع بعض اس کے قائل نہیں ہے. بتاؤ جو بعض قائل ہیں وہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں کہ نہیں ہے. یہ ہمارا نظریہ ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ جن کا نظریہ ہے تم ان کی تردید کرتے ہو نہیں کرتے وہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں کہ نہیں. کیونکہ میں نے الحمدللہ رب کے قرآن سے ختم نبوت کا مسئلہ واضح کیا حدیث سے کیا اور دیوبندیوں کی تحذیر الناس سے ثابت کیا کہ دیوبندی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں اور ان کا وہی نظریہ ہے جو مرزا قادیانی لعین اور قادیانیوں کا نظریہ ہے. اور یہ بات میں نے قاسم نانوتوی والا نظریہ دیوبندیوں سے ثابت کیا اور بتایا کہ جس طرح یہ 1899 میں نانوتوی مر گیا اور 1901 میں مرزا قادیانی نے ختم نبوت کا جو ہے وہ انکار کیا نبی کی ختم نبوت کا جو نظریہ پیش کیا نانوتوی نے مرزا قادیانی حنفی نے اسی کو بنیاد بنا کے نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اور تھا بھی حنفی کا رستہ بھی حنفیوں نے دیا اور نبوت کا ڈاکو بھی کون بڑے حنفی. اور یہ بھی الحمدللہ اگر یہ کہو گے کہاں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی حنفی تھا حضرت میں اس کے حوالے بھی دے دیتا ہوں نکالو تحریک احمدیہ فقہ احمدیہ ہے اس کے مقدمے میں یہ بتا رہا ہوں. حضرت بات سنو
یہ सब है तरीके अहमदियत उठाओ, उसके अंदर मोहम्मद अली की, उनके मोहम्मद अली मकसद कुरान मरज़ई, उसके अंदर लिखा ये मिर्जा हनफी दावा डाका हनफियों ने डाला और मिर्जा कादियानी हनफी ने खत्मे नबूवत डाका डाल के नबूवत का दावा किया। कासिम ननोतवी ने ये चोर रास्ता दिया और नबूवत डाका डाल के उम्मत के इजमाई अकीदे के खिलाफ जो है उम्मत को गुमराह किया है। और यही बात मिनज़ ज़ुलमात इलन नूर गाजी अहमद ये देवबंदी है, ये भी मानता है कि मिर्जा कादियानी जो है वो हनफी था। और ये फिका अहमदिया है जिसमें मिर्जा ताहिर लिखता है बाद मसाइल के अंदर हमारा जो है वो फिका हनफी से इख्तलाफ, वो हमें फिका हनफी से नहीं निकाल सकता। हमारा ये इख्तलाफ उसी तरह है जिस तरह साहिबैन का इमाम साहब से इख्तलाफ है। अगर साहिबैन जो है इमाम साहब से इख्तलाफ करके फिका हनफी से खारिज नहीं है तो याद रखो कादियानी मरजान जो है वो भी जो है बाद मसाइल में हनफी से इख्तलाफ करके जो है वो भी मिर्जाइयों से, वो भी हनफियों से खारिज नहीं है। ये भी खत्मे नबूवत के डाकू आपके भाई मिल रहे हैं। और फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में तहरीर है, आपने दिखाने दावा है कि जो इल्जाम लगाया ये कीदा नहीं। हजरत मैंने नोतवी से दिखाया, 6 और में दिखाया और इसके साथ साथ मैंने दिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह। मैंने दिखाया कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना। और मैंने दिखाया नोतवी जो है उसके कलब के ऊपर नबूवत का फैजान, मेरे बाबू ने बात मोड़ रहे हैं, नबूवत का कलब के ऊपर जो है वो फैजान है। और इसी तरह जो है मैंने ननोतवी के बाद इनके काबिल से दिखाया कि जनाब जो है वो जो शान नबूवत है वो मर्तबा शान नबूवत में है गंगोही। और फिर इससे बढ़ करके इनके खत्म नबूवत के बाकी डाकू वो मैंने सारे अल्हम्दुलिल्लाह खोले। मैंने कहा तरदीद, अभी तक इन्होंने तरदीद ननोतवी की साबित नहीं की। ये कीदे की तरदीद, मैंने कहा कीदे की किताब से मैंने एतराज किया था कि अगर ये कानून कुरान से लाओ, नबी की हदीस से लाओ कि अकीदे का वो होता है जो कीदे की किताब में हो। अगर ये है तो अबू जाल के कीदे की किताब पेश कर, अबू लहब के अकीदे की किताब पेश कर, उतबा के अकीदे की किताब पेश कर और जो नबी मुआद जो है उसके अकीदे की किताब पेश कर जिसका रद्द कुरान ने किया है। काफिरों के अकीदे का कारवां रद्द किए हैं, जो नजरिए उनके पाए जाते हैं वही उनका अकीदा शुमार हो रहा है। और ये देखो हमने कहा था खत्म नबूवत के डाकू हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया इनकी किताबों से, असल किताबों के माखज से। और मैंने ये तहजीरुन नास पेश की, मुल्ला अधिकारी और इनकी तहसीदात पेश की, लेकिन जवाब आया नहीं। असर इब्न अब्बास का ज़ोह मैंने वाज़ेह किया, फतवा में बताया है और बाकी किताब शाद है। और इसके बाद इनकी तरदीद नहीं आई जी। जी ये देखो जी मनफूजात हमने कहा नेट का वाला हजरत इसीलिए कहा दिया, इन्होंने कहा जो हमारे पास आता है पहले उस पे हनफियत का रंग चढ़ाना पड़ता है ताकि उसके दिल में खत्म नबूवत का मामला खत्म हो। कहता पहले हनफियत का रंग फिर कादियानी मरज़ई। ये मनफूजात मिर्जा कादियानी की पहले हनफियत का रंग फिर कादियानियत का रंग मुहम्मदियों पे नहीं चढ़ता, ये हनफियों पे जो खत्म नबूवत के डाकू है डाकू पहले हनफी फिर कादियानी बनेंगे क्योंकि मिर्जा पहले हनफी फिर खत्म नबी मोहम्मद के मसले पे डाका डाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना अकीदा अपना मौक़िफ़ रब के कुरान से साबित किया, बुखारी शरीफ से किया और देवबंदियों के गवातर नजरियात जो है वो इनकी किताबों से साबित किए, लेकिन किसी की तरदीद नहीं आई। ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक रसूलुल्लाह की तरदीद नहीं आई। रिसाला अंदाज पेश किया, तरदीद नहीं आई। अशब स्वाने पे तरदीद नहीं आई। सवाने कासमी पेश की, तरदीद नहीं आई है। अत-तकश्शुफ पेश की, तरदीद नहीं आई है। तहज़ीरुन नास पेश की, तरदीद नहीं आई है। मुल्ला अली कारी की मौज़ूद कबीर पेश की पर तरदीद नहीं आई है। और मैंने तहज़ीरुन नास की तइदाद पेश की, तरदीद नहीं आई है। मैंने मरज़इयों का अकीदा पेश किया, ठीक है, तब भी जवाब नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी साबित किया कि सिर्फ अब्बास भी साबित नहीं, हालांकि हमारा ये मौजू नहीं कि वो साबित है कि नहीं है, ये हमारा मौजू ही नहीं है। हमारा मौजू होता मैं इस पे शेर असल बास करके बताता, ठीक है जी। और ये तदरीबुल रावी के अंदर भी खड़ा है कि ये शाद है अगर वो मन फर्द भी सिकातुन व लैसा असल मुताबा, ये कानून बयान किया है जिसको सिका बयान मुनफरद हो मुताबत ना हो। मिसाल में यही जो है मिसाल बयान हुई है, कहते हैं अभी ज़ुहा अन इब्न अब्बास काला फी कुल्ल अर्ज़िन नबिय्यन
का नबीयकुम व आदम का आदम व नूह का नूह व इब्राहीम का इब्राहीम व ईसा का ईसा व काला सहीउल इस्नाद व लम अज़ल अतअज्जबु। और इमाम कहते स्यूती ये मोशी कह रहे हैं, वो अशर जो अशी हैं वो मोशी कह रहे हैं, कहते जनाब लम अज़ल अतअज्जबु, मैं तो मुसलसल ताज्जुब करता रहा मिन तसहीहिल हाकिम, हाकिम का सही कहा गया, ठीक है, क्योंकि उसके मुताबिक ही नहीं है। कहते ला हत्ता रअयतुल बहकिया, हत्ता कि मैंने बहकी को देखा, काला इस्नादु सही वलाकिन्नहु शाज़, शाज़ सही होती है, शाज़ सही होती है, और ये भी हमने साबित कर दिया। और इमाम बैकी का वाला भी किताब अस्मा व सिफात के अंदर इमाम बैकी ने लिखा वो शाज़ुन ला आलम अबी ज़ुहा अलैहि मुताबअन, अबू हज़ार अबू ज़ुहा ने काला फी कुल्ली अर्दिन नहव इब्राहीम। हाजी हज़रत देखो वो ये अबू ज़ुहा वाला तरीका सारा, हज़रत ये देखो निकालो पूरी सनद, संद पढ़ो, दो संद है, ठीक है, ये दूसरी सनद है, ये मुस्तदरक के हाकिम में है, ये वाली नहीं है, ये वाला है, ये वाला है, ये बहुत आगे लेते हो यार, ये मुस्तदरक के हाकिम में दूसरी सनद आप पढ़ रहे हैं, ये दो बंदे हैं, एक मिनट चार इस पर शान का लाभ बताओ, आ देखो वो देखो जहालत की इंतहा है, इधर ही बंदे नु अन्ना नहीं होना चाहिए, इधर देखो, इधर देखिए जरा, तो जो ना कहते हैं पढ़ो जी, हज़रत ऐनक पे जा, कहते देखिए जी, कहते ला आलम अबी ज़ुहा अलैहि मुताबअन, दो सन्ना पढ़ो, आ दो में हिलर की दिया जाए, इधर पहले देखो दोनों में अबू ज़ुहा, ये भी अबू ज़ुहा, ये भी अबू ज़ुहा, दोनों में अबू ज़ुहा है, दोनों में अबू ज़ुहा है कि नहीं है, ये देखो दोनों अबू ज़ुहा है, अरे दोनों बड़ी है, दोनों अबू ज़ुहा है। लोकल बस समझ आ जाना आज आप टाइम शुरू करें, मैं नहीं करूंगा बात, आखिरी टर्न है ना हमारी, नया वाला यही आएगा, हाँ जी ठीक है, बात देखो जी जो इसको तस्दीर पेश करें, तस्दीर अभी आपके पास इब्ने कसीर वाला जो मारा था वो दें जरा, इब्ने कसीर वाला साहब, शेख जुबैर वाला इब्ने कसीर वाला आपने हमसे लिया वो दें, शुरू करें जी आप, चलिए अरे आप नहीं बता दे प्लेन को टाइम शुरू करें, शुरू करें जी, चलो शुरू बस टाइम शुरू करें जी, टाइम शुरू करें, पढ़े जी पढ़े, शुरू करें जी आप, और शुरू करें जी आप, टाइम शुरू करें, आप लेने देना टाइम शुरू करें यार किस तरीका है, मैं किताब ना दो रहा फिर शुरू करो जी, चलो जी करो टाइम शुरू करो, टाइम स्टार्ट है अदर टाइम शुरू कर रहा हूं, चलो हो गए, चलो पढ़े पढ़े शुरू करें। नामुद व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बातचीत हुई सब साथियों ने सुन ली, सब साथियों तक बात पहुंच गई कि हमारी कोई भी एक टर्न ऐसी नहीं गुजरी जिसके अंदर गैर मुक़ल्लिदीन ने शोर शराबा ना किया हो और मौलवी जाहिया साहब ने यहाँ पर अपना फरार ना दिखाया हो। अच्छा ये चीज़ थी कि काफरीन देवबंद का ये अक़ीदा के साथ ज़मीन और साथ आदम साथ नूह हैं, ये इस चीज़ पर इनका था और इसका मैंने रद्द आसनुल फतावा से दिखा दिया, आसनुल फतावा से दिखा दिया जिसका वो रद्द नहीं कर सके। अब जो इन्होंने आगे पीछे बातें की हैं अब उसके अंदर ये चीज़ कह दें, खैर इन्होंने कहा कि पहली टर्न के अंदर मैंने कहा था कि मैं उनको मान रहा हूँ, मैं ननौतवी साहब को मान रहा हूँ, बाद के अंदर मैंने तरदीद कर दी तो ये भी IRP साहब ने मुझ पर झूठ बोला है कि मैंने काश्मीर ननौतवी साहब की तरदीद कर दी। हालांकि काश्मीर ननौतवी साहब की मैंने किसी टर्न के अंदर जो है ना उनकी तरदीद नहीं की, जबकि ये उनका ये कहना कि मैंने तरदीद कर दी इनका झूठ है। अच्छा अब इसके अंदर ये कहा कि इमाम फतावा नज़ीरिया के अंदर इमाम बाक़र रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है। अब इसके अंदर जो मैंने इनका झूठ पकड़ा था, उनका झूठ ये पकड़ा था कि इन्होंने सवाल को जवाब बताया था, फिर उन्होंने सवाल के अंदर ये चीज़ थी कि जो नाकिल है वो काफिर है, फतावा नज़ीरिया देना उसके अंदर ये चीज़ है कि जो सवाल का नाकिल है, जो चीज़ इसका मुनकर है उसका क्या हुक्म है। वहाँ पर इन्होंने सवाल को जवाब बताने की कोशिश की, वहाँ पर इन्होंने झूठ बोला और धोखा देने की कोशिश की, उसका इन्होंने फतावा नज़ीरिया से जवाब नहीं दिया। बाकी ये चीज़ कि मिर्जा कादियानी कौन था, हनफी ये कौन था, ये मौजूद से हटकर बात है। जब मौजूद पर बात होगी तो इंशाल्लाह आपसे बात हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है।
یہ انہوں نے کہا کہ ابن عباس کا میں نے ذوف ثابت کیا ہے، کہاں پر انہوں نے ذوف ثابت کیا؟ یہ بھی ان کا جھوٹ ہے، یہ بھی ان کا جھوٹ ہے کہ میں نے ابن عباس کا ذوف واضح کیا، انہوں نے کوئی جو ہے اس کا جو ہے ذوف واضح نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ چیز کہ اب جو بھی اس چیز کے اندر دلائل پیش ہوئے اس کے اندر یہ چیز تھی کہ ہم نے اس چیز کا رد کرنا ہے کہ 7 زمینوں کا اندر آیا کہ ہم جو ہے نا 7 انبیاء کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے کہ ہر جو زمین پر حضرت آدم علیہ السلام ہے دوسرے، اور اس کا میں نے رد کر دیا ہے، اور اس کا میں نے امام مالک کاندھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے رد کر دیا معرف القرآن سے، اور اسی طریقے سے آثر الفتاویٰ سے میں نے رد کر دیا جس کا انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دے سکے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے 5 عالم فتاویٰ نظیریہ کے اندر اس کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ابن کثیر کے اندر 3 عالم ان کے حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک آدمی کا چراغ سنت کے اندر حمایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان ٹوٹل 11 آدمی جو ان کے حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سب پر عقیدہ کفریہ کا الزام لگائیں اور ان کو جو ہے کافر قرار دیجیے، ان کو کافر قرار نہیں دے رہے۔ باقی جو انہوں نے کہا تھا کہ سامانی کو ہمارا ثابت کرے، وہ میں نے ثابت کر دیا تھا 2 حوالوں کے ساتھ، اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا تھا۔ سامانی کو میں نے ثابت کر دیا تھا تحریک اہل حدیث سے میں نے ثابت کیا تھا، اور اسی طریقے سے فتاویٰ نظیریہ ثابت کیا تھا، اور اس کا انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور نہ ہی انشاءاللہ یہ جواب دے سکیں گے۔ باقی یہ چیز ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو اثر ہے وہ چیز کیا ہے؟ مستدرک الحکم، اس کا جو ہے نا جلد نمبر 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر 96 ہے، اور اس کے اندر جو روایت نمبر ہے وہ ہے 3872۔ اکبرنا احمد بن یعقوب السقفی حدثنا عبید بن غنام النخعی عن علی بن حکیم حدثنا شریک عن عطاء بن سائب عن ابی ذہار عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال اللہ الذی خلق 7 سماوات ما من الارض مثلہن۔ اچھا، یہ سورۃ الطلاق کی انہوں نے آیت بیان کی، پھر آگے فرماتے ہیں قال کس نے کہا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں 7 ارضین فی کل ارض نبی کا نبیکم، کہتے ہیں 7 زمینیں ہیں، ہر ایک زمین کے اندر اس کے اندر نبی ہے جیسا کہ تمہارا نبی ہے، وآدم کا آدم ہے، کہتے ہیں اس کے اندر آدم علیہ السلام ہے جیسے کہ تمہارے آدم علیہ السلام ہے، ونوح کا نوح، کہتے ہیں نوح علیہ السلام ہے جیسے کہ تمہارے نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم کا ابراہیم و عیسیٰ کا عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں۔ پھر کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کی سند جو ہے نا صحیح ہے، اس کی سند جو ہے نا صحیح ہے۔ جو نیچے جو اس کے اندر یہ چیز انہوں نے نیچے اس کا حاشیے کے اندر لکھا ہے وافقہ الذھبی فی التلخیص، کہتے ہیں تلخیص کے اندر امام ذھبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کی موافقت کی ہے، اور اس کو امام ذھبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا ٹھیک کہا ہے۔ یہ چیز یہ جو دوسری روایت تھی، یہ دوسری روایت پر آپ کو شروع کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پہلی روایت تھی، آپ کب تک عوام کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ آپ نے دوسری روایت کو دوسری روایت پر آپ نے دھوکہ پیش کیا، جبکہ یہاں پر جو ہے نا تفرد سکہ ہے، اور تفرد سکہ کو امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شاذ کہا ہے، لیکن آپ کا اپنا عالم زبیر الزئی اپنے گھر کا مولوی وہ تفرد سکہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا ہے شاذ اسے کہتے ہیں جو سکہ راوی ایسے حدیث بیان کرے جس میں لوگوں کی مخالفت کرے، رہی وہ حدیث جو سکہ راوی بیان کرے دوسرے سے بیان نہ کرے تو اسے شاذ نہیں کہتے۔ یہ آپ کا اپنا زبیر الزئی پھر کہتا ہے خلیلی وغیرہ کہ یہ قول مردود ہے، اور صحیح وہی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ یہ سکہ کا قول سکہ کا تفرد یہ حجت ہے، یہ زبیر الزئی کی جو میں نے کتاب یہاں پر پیش کر دی، یہ چیز ہے۔ اچھا، اب یہ چیز رہی کہ اس روایت کے اندر ابھی جا کے آپ روایت یہ مخالفت ان کی ثابت کر دیں، پھر اس کے اندر یہ چیز ہوگی کہ آپ نے مخالفت ثابت کر دی۔ باقی یہ چیز رہی کہ ہم نے جو ہے نا ہم نے یہ چیز ثابت کر دی کہ ابھی ظہار نے کسی کی بھی مخالفت نہیں کی، اگر انہوں نے مخالفت کسی کی ہے تو آپ ثابت کر دیں، اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے آپ زبیر الزئی کا جو قول ہے وہ آپ کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس پر آپ کو نظر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ چیز رہی کہ جو امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو شاذ کہہ رہے ہیں، جس کا جو فتاویٰ نظیریہ کے اندر ذکر ہے اور جس کو انہوں نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ جو شاذ ان کو کہا ہے وہ دوسری روایت کو شاذ کہا ہے، پہلی روایت کو شاذ نہیں کہا، لیکن جو دوسری روایت ہے وہ آپ کے اپنے زبیر الزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصول کے مطابق دوسری روایت بھی جو ہے نا شاذ نہیں ہے۔ باقی پھر چیز آخری یہ بات رہی کہ آخری کے اندر میری جو ہے نا ٹرنیں ختم ہو رہی ہے، میری چونکہ بات ختم ہو رہی ہے، اس میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 2 چیزیں یہاں پر پیش کروں گا کہ فتاویٰ نظیریہ اور آثر الفتاویٰ بھی لے لیں، واپس جائے گا ترتیب پیش کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ چیز جو چیز تھی کہ علماء دیوبند آیا کہ اس چیز کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس کی تردید کیا ہے؟ اس کی تردید میں نے جو ہے ثابت کر دوں گا۔
مجھے کہہ رہے ہیں صفحہ نمبر 509 ہے، اصل الفتاوی ہے، جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 509. اس کے اندر یہ چیز لکھا ہے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ دوسرے طبقات میں حضرات انبیاء علیہ السلام کا وجود ثابت نہیں ہے، وجود ان کا ثابت نہیں ہے. کہتے ہیں یہ فتویٰ لکھا گیا 27 صفر 97 ہجری کو. یہ انہوں نے سارا جو ہے اس کے جو ہے تفسیر کا ذکر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ معرف القرآن کے اندر امام مالک. اچھا اس کے علاوہ یہ چیز بیان کرتے ہیں اسلام معرف القرآن کے اندر امام مالک محمد مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کاندھلوی تو اس کے اندر فرماتے ہیں اسلام کی دعوت امام محمد مالک کاندھلوی ادریس کاندھلوی کے بیٹے ہیں. امام مالک کہہ رہا جھوٹ بول رہے ہیں. امام مالک کاندھلوی ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ چیز امام مالک کہہ رہا ہے اس کے اندر کون سا ہے؟ اس کے اندر اسلام کی دعوت اس زمین کے سوا یہ بھی آخری ٹرم بھی غیر مقلدین نے سکون کے ساتھ برداشت نہیں. اسلام کی دعوت اس زمین کے سوا دیگر طبقات عرض میں کتاب و سنت سے کہیں ثابت نہیں. اگر ہوتی تو ضرور اس بارے میں کوئی نص وارد ہوتی ہے. یہ چیز یہ ہمارا عقیدہ ہے. میں نے 2 کتابوں کے ساتھ اپنا عقیدہ واضح کر دیا. اب غیر مقلدین کا اس بارے میں عقیدہ سنیں کہ غیر مقلدین نے جداوہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ چیز کفریہ ہے. تو اس کفریہ کے بارے میں خود ان کے غیر مقلد کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ زید جھوٹا ہے، فاسد الاعتقاد ہے، عمر سچا ہے، صحیح الاعتقاد ہے، اور اعتقاد زید کا درست نہیں ہے اور جہالت ہے. ان کو جہالت کہہ رہے ہیں، ان کے اعتقاد کو صحیح نہ ہونے کو کہہ رہے ہیں کیونکہ حدیث مذکور مستدرک حاکم تفسیر ابن جریر وغیرہ میں موجود ہے. اور اس کے ائمہ دین مصر ترجمان القرآن حضرت ابن عباس، ابو زحا اور دوسرے تمام لوگ یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں. اس کا جواب ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. 5 علماء یہاں پر ان کی جو ہے تصدیق کر رہے ہیں. 5 علماء کا یہ فتویٰ ہے. 5 علماء پر آج کفر کا فتویٰ لگائیں گے انشاءاللہ. اچھا اب یہ چیز رہی. اب یہ تفسیر الکلام، تفسیر القرآن جن کی کتاب ہے اپنی غیر مقلدین کے عبد الرحمن کلانی کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے اس نے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے اس نے تمام آسمانوں کے رہنے والے 7 زمینوں اور ان پر بسنے والے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ان کے درمیان ہے اس نے اپنا امر نازل فرمایا. وہ ہیں شرائع اور دینی احکام. یہ آپ کا اپنا غیر مقلد کہہ رہے ہیں دینی احکام جن کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بعض نصیحت کے لیے اپنے رسولوں پر وحی کیا. آپ کا اپنا غیر مقلد یہ کہہ رہا ہے 7 زمینوں کے اندر رسول ہے اور وہاں پر وحی بھی جاتی ہے اور تمام احکامات ہوتے ہیں. یہ آپ کے میں نے تقریباً 11 علماء کے جو ہے حوالے پیش کرتی. دیکھیں اس کا دوسرا بھی کو بات دیکھیں تفسیر عبد الرحمن کلانی کی. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اور اس کو پڑھیں. یہاں پر گھر سے دیکھ کر آنا تھا. باقی شروع سے لے کر ابھی تک میرا یہ چیز رہا ہے کہ مولوی جائی عارفی صاحب سے میرا مطالبہ ہے کہ ان کے آخری ٹرن کے اندر بھی یہ چیز ثابت کر دیں ہماری کس عقیدے کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو مانتے ہیں کہ 7 زمینیں ہیں، 7 انبیاء، ساری چیزیں. میں نے تو اس کی ترتیب بھی دکھا دی، میں نے اس کی ترتیب دکھا دی اور آپ کا اس بات دکھا دیا کہ آپ کے مولوی اس کو مانتے تو ہمیں نہیں ہے. عقیدہ تو آپ کا ہے، عقیدہ ہمارا نہیں ہے. فتاوی نصیریہ جس کے پاس بھی وہ اٹھا کر دیکھ لیں. فتاوی نصیریہ ان کا، تفسیر القرآن ان کا، یہ تمام کتابیں تفسیر ابن کثیر وغیرہ ان کی. یہ تمام کتابیں مان تو یہ رہے ہیں اور الزام الٹا ہم پر لگا رہے ہیں جبکہ ہماری کتابوں کے اندر تو اس کی ترتیب واضح طور پر آئی ہے اور میں نے اس کی ترتیب کر دی ہے اور زبیر علی زئی صاحب نے اس کے ترتیب کھولے ہیں. کریں جی الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. مولوی صاحب نے پہلا دھوکہ یہ دیا. اصل فتاوی سے تردید کہتے پیش کر رہا ہوں. ہم نے کہا تھا 507 اور 8 پڑھو. دیوبند والے 2 گروہوں میں تقسیم ہے. ایک اس کے قائل ہے 7 زمینوں میں الگ نبیوں کے، ایک قائل نہیں ہے. یہ صاحب اصل فتاوی ان گروہوں میں سے ہے جو قائدین نہیں ہے. یہ دوسروں کو وہ غلط نہیں کہہ رہا، یہ صرف اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے. میرا نظریہ یہ ہے تردید پھر نہ ہوئی نوتین کمپنی کی. ایک کہتے ہیں جی یہ پیش کی امام حاکم سے تصحیح. حضرت یہ آپ نے پڑھی، میں نے کہا تھا جو سند اور ہے، دونوں سند میں ابی زحا ہے. میں نے کتاب الاسماء والصفات سے پیش کیا تھا. دکھاؤ جی، یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ حاضر ابن عباس صحیح و شاذن، شاذ ضعیف ہوتی خاموش. یہ اصطلاح سنت میں مولوی سرفان لکھا ہے کہ شاذ روایت ضعیف ہوتی ہے اور آگے لکھا ہے لا عالم راہ سنت مولوی سرفان سب کی کہتے ہیں چھوڑو بات کر رہے لا کیا آدھ کی دیا شعبہ والی لا عالم ابی زحا علیہ مطابعن. میں کہتا اس مطابعن میں ابو زحا کا اس پر کوئی مطابع نہیں پاتا. اب دیکھو یہ 2 سند مستحکم میں
दोनों में अबू ज़ुहा, दोनों की मुताबिक कोई नहीं। और यह तदरीब रावी सूल की किताब और लिखा है वक़ाल हाकिम हुवा मन फरद बिही सिकातुन व लैसा लहू असलुन बिमुताबिन, कि वो सिक्का जिसको सिक्का बयान करने में मुतफर्रिद हो और उसकी मुताबिक ना हो वो शाद होती है, सनद सही होती है लेकिन होती शाद है, और इसलिए वो शाद ज़ईफ करार पाती है। और फिर इसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन देवबंद के अकीदे का मुझे कहता है कि नज़ीर सासवानी, मैंने कहा नज़ीर सासवानी तरदीद तो साबित करो देवबंद की, नहीं आया जवाब। फिर इसने आगे मुझे कहा कि जनाब देखो कि इब्ने अब्बास का ज़ोफ़ पेश है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, रस्याबी का ज़ोफ़ कह रहे इब्ने अब्बास का ज़ोफ़ पेश है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये तो हजरत बदबख्ती की बात है कि सहाबी को ज़ईफ़ कह रहे हो, तो ये तो लिखा है और तौज़ीह के अंदर भी बस सहाबा बाद अदूल व गैर अदूल, बाद सहाबा आदल बाद आदल भी नहीं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आसन नोदी पेश की, जवाब नहीं आया। तज़ीरुन नास पेश की, तरदीद साबित नहीं हो सकी। 6 मौले के वाले पेश किए, तरदीद नहीं आई। ला इलाहा इल्लल्लाह सादा रसूलुल्लाह पेश किया, तरदीद नहीं आई। इसी तरह मैंने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना, तरदीद नहीं आई। कासिम ननोतवी उसके कलब पर नबूवत का फैजान होता है, तरदीद नहीं आई है। और इसी तरह जो है इमदाद के अंदर करने पड़ेंगे। मौज़ूआत कबीर से इनका खत्मे पर डाका साबित किया पर जवाब नहीं आया। बानी दारम देवबंद से मैंने खत्मे पर डाका साबित किया पर जवाब नहीं आया। मैंने इसी तरह जो है इनका अकीदा कादियानियों वाला साबित किया तज़ीरुन नास से, और वही अकीदा साबित किया तबलीग हदायत कादियानियों से पर जवाब नहीं आया। मैंने साबित किया कि यही जनाब इनके है कि रहमत लिल आलमीन कुरान रसूलुल्लाह का खासा बनाए। इन्होंने पहले खासे का इनकार करके खत्मे नूर पे डाका डाला, फिर अपने जो है इमदादुल्लाह मुहाजिर मफरूर मक्की जो है जो उसको जो है फिर इन्होंने कहा कि जनाब हाय गंगोई को दस्त लग गए, कपड़े बड़े खराब हुए हो कितने, कह रहे हो दस्त लगे, और जाकर हाय रहमत लिल आलमीन, हाय रहमत लिल आलमीन, और इसको जो है नबी का मनसब दिया और यही कहा कि गंगोई में शान नबूवत नजर आती है और सारे मौलवियों को उठा के तुम नबी के मनसब नबूवत लाके नबूवत पे डाका डालो और खत्म नबूवत के डाकू बनो। और मिर्जा फिर क्यों ना कहे कि कादियानी बनने से पहले हनफी बनाते हैं, हनफिया ज़ेन देते, पहले हनफी होगा फिर खत्म नबूवत का डाकू होगा। क्यों? मिर्जा हनफियत के रास्ते आया है और जिसको भी लाते हैं हनफियत के रास्ते से लाते हैं। मैंने हवाला मलफूजात का पेश किया पर जवाब नहीं आया। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसी किताब का जवाब मेरा पेश नहीं कर सके। और मैंने जैसा साबित किया कि आंदोलन लिखा है कि इसकी कोई मुताबिक नहीं है, हाफिज कामरान से पेश किया कि उनकी मुताबिक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बुजुर्गों से भी साबित किया वो इस चीज सेहत की तस्दीक नहीं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी अकीदा नहीं है। और देवबंद वालों को मैंने खत्मे नबूवत के डाकू साबित किया इनकी किताबों से, पर किसी का भी जवाब नहीं आया। अगर गैरत होती जुर्रत होती मैंने अक्सर किताबें पेश की, सफ़हात दिए, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया। हाय किसी का जवाब नहीं आया। पूरे जवाब में इक़्तिदार से लेके आखिर तक, और मैंने दिखाया कि कादियानियों का और देवबंदियों खत्मे नूर कीदा एक जैसा है पर जवाब नहीं आया। मुझे कहता कीदे की किताब पेश करो, मैंने कहा अबू जाल के कीदे की किताब पेश कर, अबू लाव के कीदे की किताब, पर जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया। अगर जुर्रत थी तो फिर जवाब देता पर जवाब नहीं आया। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।